السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک شاندار ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے اترا چاند آنگن میں۔ ناول کی رائٹر ہیں یاسمین نشاط۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ حواس باختہ سی مہرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بھاگ کر گلی میں گھس گئی۔ جانے کس کا مکان تھا، دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ بچنے کی کوئی راہ نہ پائی تو اندر گھس کر جلدی سے بند کر دیا اور خود دروازے سے ہی ٹیک لگا کر سانس روک کے کھڑی ہو گئی۔ گلی میں موٹر بائیک کا شور گونج رہا تھا اور وہ دروازے سے چمٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر منیب احمد نے سامنے پھیلے کاغذات، نوٹس، کتابیں پرے ہٹائیں اور باہر آ گیا۔ اسے دروازے میں ہی ٹھٹک جانا پڑا۔ داخلی دروازے کو مضبوطی سے بند کرنے کی کوشش میں ٹیک لگائے وہ لڑکی خوف سے اڑی رنگت، دونوں ہاتھوں میں فائل دبی ہوئی چادر سرک کر کندھوں پر آ پڑی تھی۔ باہر بائیک کے بریک زور سے چرچرائے تو منیب احمد جیسے ہوش میں آ گیا، آگے بڑھا۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے بیٹھک کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دو لڑکے بائیک پر بیٹھے متلاشی نظریں ادھر ادھر دوڑا رہے تھے۔ وہ کچھ معاملہ بھام گیا۔ غالباً وہ اس لڑکی کے پیچھے تھے۔ چند ثانیہ تو وہ الجھ ہی گیا کیا کرے۔ اگر لڑکی کو مخاطب کرتا تو لازمی طور پر جس قسم کی ڈسٹربنس کا وہ مظاہرہ کرتی، چیخ وغیرہ کی صورت میں، تو باہر کھڑے لڑکوں کو اس کی موجودگی کی خبر ہو جاتی اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لڑکے دروازہ دھکیل کر اندر ہی گھس آتے۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر آہستگی سے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ کھٹکے کی آواز پر مہرو نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھولیں اور سامنے ایک اجنبی کو پا کر چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ منیب احمد نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ چیخ دبی رہ گئی۔ اپنے ساتھ مجھے بھی مروائیں گی، وہ ہولے سے بولا۔ مہرو نے خوفزدہ نظروں سے باہر دروازے کی سمت دیکھا۔ کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ کہیں وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں تو نہیں پھنس گئی؟ خیال روح لرزا دینے والا تھا۔ منیب احمد نے اس کا خوف چہرے پر پڑھا۔ آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھ جائیں، میں ادھر اس کمرے میں ہوں، خطرہ ٹل جائے تو چلی جائیے گا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ مہرو کو تو لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان ہی نہیں ہے۔ بے شک اندر سے کنڈی چڑھا لیں۔ اسے متذبذب دیکھ کر اس نے پھر کہا۔ مہرو نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ منیب جا کر گلاس میں پانی لے آیا۔ اسے تھما کر وہ دوبارہ بیٹھک کی کھڑکی سے گلی میں جھانکنے لگی۔ گلی میں اب کوئی نہ تھا۔ شاید وہ مایوس ہو کر چلے گئے تھے، آوارہ ذلیل کمینے۔ اس نے زیر لب ان نوجوانوں کو گالیوں سے نوازا۔ باہر آیا تو وہ گلاس یوں ہی تھامے بیٹھی تھی۔ میں نے اس میں کچھ ملایا نہیں ہے، سادہ پانی ہے۔ اگر اتنی ہی بزدل ہوتی ہو تم لڑکیاں تو گھر سے تنہا نکلتی کیوں ہو؟ ان نوجوانوں پر آیا غصہ اس کی جانب منتقل ہو گیا۔ مہرو نے بے حد حیران نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اپنی بے بسی کا احساس اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ کوئی شوق سے تو نہیں نکلی تھی گھر سے تنہا، اور نہ ہی اسے خواہ مخواہ لوٹ لوٹ پھرنا پسند تھا، اور وہ بدچلن آوارہ لڑکے پیچھے لگ گئے تھے تو اس کا کیا قصور؟ اور اگر اس نے پناہ لے ہی لی تھی تو احسان کا بدلہ لینے کے لیے یہ حق اسے کس نے دے دیا تھا کہ خواہ مخواہ اسے باز پرس کرتا پھرے؟ اس نے گلاس نیچے زمین پر پٹخا اور کھڑی ہو گئی۔ چادر ٹھیک طرح سے اوڑھی، بیگ شانوں پر لٹکایا اور شکریہ کہہ کر کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ مہرو کا دل کانپ گیا۔ وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ابھی ہو سکتا ہے وہ باہر ہی کہیں موجود ہوں۔ آپ تھوڑا صبر کر لیں، بلکہ یوں کریں دروازہ بند کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں باہر سے پتہ کر آتا ہوں۔ ویسے آپ کو جانا کہاں ہے؟ اگلی گلی میں آپا جمیلہ کے ساتھ والے گھر میں، اس نے دھیرے سے بتا دیا۔ ضروری تو نہیں جیسا وہ سوچ رہی تھی وہ ویسا ہی ہوتا۔ آپا جمیلہ کے ساتھ والے گھر میں؟ وہ چونکا۔ دائیں طرف سفید گرل والے مکان میں؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ اماں یقیناً بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں گی۔ منیب احمد کے ہونٹ معنی خیز انداز میں مسکرائے، پھر جانے کیسے اس کے منہ سے نکل گیا، میں چھوڑ آؤں؟ وہ بے طرح اچھلی۔ نہیں، سختی سے کہہ کر وہ منیب کے بازو کے نیچے سے ہو کر کھلے دروازے میں سے باہر نکل گئی۔ ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کر لینے کے بعد وہ سر جھکائے سڑک پر ہولی۔ منیب احمد کے لیے اس کا انکار اچنبھے کا باعث تھا، تو وہ کتنی دیر یوں ہی اسے جاتا دکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ گلی کا موڑ مڑ گئی۔ خیر تو ہے بیٹا؟ جمیلہ آپا بڑی ہی تیز نظروں سے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھیں۔ جی۔ ایک لہجے کو تو وہ سٹپٹا گیا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، ہاں سبزی والے کی راہ تک رہا ہوں۔ آج صبح ناشتہ نہیں کیا اس لیے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ تو بیٹا یہ تکلیف تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو 1000 بار کہا ہے 2 روٹیوں کا کیا ہے، میں دے جایا کروں گی، مگر تم تو مانتے ہی نہیں ہو۔ محبت کے اظہار کا کوئی لمحہ وہ ہاتھ سے پھسلنے نہیں دیتی تھیں۔
शुक्रिया आपा। इसने बुरा सा मुंह बनाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो आपा जमीला के चेहरे पर पहली मायनेखेज मुस्कुराहट से कतई अंदाज़ा न लगा सका था कि वो मेहरू को यहाँ से निकलते देख चुकी हैं और अब यूं ही अनजान बन रही थी। मुनीम अहमद ने अंदर आकर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर इस लड़की के बारे में सोचने लगा। इसे यहाँ आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर इधर उधर से उड़ती खबरें इस तक पहुँचती ही रहती थीं और इन खबरों के मुताबिक सफ़ेद ग्रिल वाले मकीन मशकूक किस्म के थे, खसूसन लड़कियां। बताने वाले ने तो इसे मुतम्बा किया था। मियाँ मोहतात रहना, इन लड़कियों को तो लड़के फांसने की आदत है। लोगों के घर उजाड़ने में 1 मिनट लगाती हैं ये। और तब इसने सरसरी सा अंदाज इख्तियार किया था। इसे क्या जो भी हों, केतली से शू शू की आवाज़ें इसे ख्यालात की दुनिया से बाहर खींच लाईं। वो सर झटक कर चाय बनाने लगा। आज देर हो गई बेटा, जमीला आपा मुंह में शहद घोले दीवार पार से पूछ रही थी। वो नल के पास बैठी मुंह धो रही थी। सर उठाकर आपा की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, जाहिर है आपा, बाहर निकलती हूँ, सारा दिन मारा मार फिरकर मायूस लौट आती हूँ। पता नहीं हमारे दिन कब फिरेंगे। ना बेटा ना, मायूसी गुनाह है, अल्लाह सबका राज़िक है। तुम शुक्र करो, पेट भर कर खाना और आसरा तो मुयसर है। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को यूं ही आजमाता है। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? दवा लेने गई हैं नूरी के साथ? नल बंद करके तौलिया लिए वो दीवार के पास ही आ खड़ी हुई। हाँ हाँ, ज़माना बहुत ख़राब है बेटा। और फिर लोगों की ज़ुबानें भी तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। किसी पे तोहमत धरते शर्म तक नहीं आती। लो भला, मुझसे बेहतर भी कोई जानता है कि तुम कितनी नेक बच्चियां हो। तुम्हारी अम्मा और मेरा बचपन का साथ है, यकीन करो। मैं तो जहाँ बैठती हूँ तुम्हारी तारीफ़ें करती हूँ। ऐसी सुखड़ और नेक बच्चियाँ मैंने तो नहीं देखी। शुक्रिया आपा, ये आप ही तो हैं जिनका आसरा रहता है, वरना तो ये लोग हमें ज़िंदा खा जाएं। पता नहीं खुदा भी सिर्फ गरीबों को ही क्यों आजमाता है। वो आज़र्दा हो गई। अच्छा बेटा, कुछ खाने वाने को घर में मौजूद है या नहीं? मैं भिजवा दूँ? थकी आई हो, कहाँ पकाती फिरोगी? और इसके कुछ बोलने से कबल ही वो दीवार के पार गायब हो गई। वापस लौटी तो ढकी हुई प्लेट थी। लो चंदा, दोपहर में बेला ने चावल पकाए थे, कह रही थी मेरू को ज़रूर दूंगी। तुम्हारा ही हिस्सा रखा था इसने। शुक्रिया आपा, आप बहुत अच्छी हैं। इसने प्लेट हाथ से ली और अंदर आ गई। जमीला आपा कार्रवाई डालकर दीवार से उतर गईं। चावल खाकर इसने एक कप चाय बनाई और मग में लिए बरामदे में आ गई। अम्मा और नूरी जाने कब लौटती। इसने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म की और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। और अभी इसने दाल चुनकर चूल्हे पर चढ़ाई ही थी कि अम्मा वापस आ गईं। कमज़ोर और लागर सी अम्मा अब तो बमुश्किल चल ही सकती थीं, वरना तो हादसात और हालात ने तो बहुत बुरी तरह चक्की में पीसा था। तुम क्यों करने लगी हो ये सब? मैं खुद कर लेती। अम्मा को कमरे में लिटाकर नूरी इसके पास आ गई। मैंने सोचा तुम शायद देर से लौटो, लाइन भी तो बेहद लंबी होती है। मगर कुछ बना? लहजे में उम्मीद भरे इसने पूछा तो मेहरू ने नफ़ी में सर हिला दिया। नूरी भी एक लम्हे को चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद माहौल का बोझलपन दूर करने की खातिर हंसकर कहने लगी, डॉक्टर के पास मरीज़ भी बड़े अजीब आते हैं। आज एक मरीज़ा साहिबा ने डॉक्टर साहब के इस्तफसार पर कि इन्हें क्या तकलीफ़ है, अपना बाजू डॉक्टर के आगे कर दिया और बड़े मज़े से कहने लगी, आप बताएं ना, मुझे क्या तकलीफ़ है? लो भला, डॉक्टर को नजूमी तो नहीं? नूरी हंसने लगी और साथ ही वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। मैं तो नहीं कह रही, तौबा इस्तग़फ़ार, मैं अपनी बच्चियों के बारे में ऐसा कुछ कह सकती हूँ, मगर रशीदा सारा मोहल्ला कह रहा है। मेहरू इस किराएदार के हाथ से निकली थी। सब ने अपनी आंखों से देखा है। कैसी बेदर्द हो रही थी इस समय जमीला आपा। अम्मा हक्का बक्का सी बस इनका मुंह देखे जा रही थी। नूरी, एक गिलास पानी तो लाना। इनकी कमज़ोर सी आवाज़ आई। जमीला आपा आग लगाकर तमाशा देख रही थी। मेहरू घर पर नहीं है क्या? नूरी पानी लेकर आई तो पूछा। नहीं, वो तो बाहर गई है। नूरी अम्मा को सहारा देकर पानी पिलाने लगी। इनका सारा वजूद सर्द हो रहा था। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो परेशान होकर इनके हाथ पांव दबाने लगी। जमीला आपा उठकर गईं तो अम्मा रोने लगी। अम्मा, क्या हो गया है? क्या कहा है जमीला आपा ने? अम्मा कुछ तो बताएं। नूरी के तो हाथ पांव फूल गए। तूने सुना? नूरी, लोग कह रहे हैं कि मेहरू अगली गली के किराएदार के घर से निकली थी। वो इससे मिलने हर रोज़ जाती है। पूछ ज़रा मेहरू से। अम्मा के एतबार का ये सिला दिया इसने, पूछना। मेहरू जो अभी अभी अंदर आई थी, माँ के अल्फाज ने इसे ब्लाउज सी तो कर दिया। कई लम्हे वो कहीं खड़ी रह गई। हाथ से फाइल छूटकर नीचे जा गिरी थी। खटके की आवाज़ सुनकर नूरी ने मुड़कर इसकी सिम देखा। इसकी हालत से इसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो सब सुन चुकी है। वो इसकी तरफ बढ़ी। तू कब आई मेहरू? यहाँ क्यों खड़ी है? चलो कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। इसने खुद को नॉर्मल ही रखा। वो यूं ही खड़ी रही, फिर आगे बढ़कर अम्मा के करीब आई। किसने कहा है ये आपसे? कौन बकवास करता है, बताएं मुझे।
وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں رہی تھی۔ تو صرف یہ بتا کیا کرنے گئی تھی اس کرایہ دار کے ہاں، وہ جو اکیلا رہتا ہے؟ اماں میں تو اس کی آواز رک گئی۔ اماں بھی اس پر شک کر رہی تھیں۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تو وہاں گئی تھی؟ اماں کا لہجہ یک بیک سخت ہو گیا۔ میں گئی تھی اماں، مگر بس دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ ارے تم لوگوں کے پیچھے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، اور تم نے مجھے یہ دن دکھایا۔ مر کیوں نہ گئی؟ میں یہ بات سننے سے پہلے نوری مجھے تھوڑا سا زہر دے دے، میں لوگوں کی نظروں کا سامنا کیسے کروں گی؟ اماں منہ پر کپڑا ڈالے بین کرنے لگیں۔ ساکت مہرو کو نوری تھام کر اندر لے گئی، ورنہ وہ گرنے ہی والی تھی۔ جمیلہ آپا نے دیوار سے ساری کارروائی دیکھی اور مسکراتے ہوئی نیچے اتر گئیں۔ یار تو بڑا چھپا رستم ہے، ہم سمجھے تھے صرف کتابیں پڑھتا ہے، مگر تو نے تو زندگی پڑھنا شروع کر دی۔ زندگی بھی کیسی خوبصورت۔ عابد اپنے لوفرانہ سٹائل سے اس کے کندھے پر ہاتھ دھرے کہہ رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے سر اٹھایا۔ عابد کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ لو جی، ادھر سارے شہر محلے میں منادی پڑی ہے اور ان کو خبر ہی نہیں۔ وہ ٹھٹھا مار کر ہنسا۔ منیب احمد نے کتاب بند کر دی۔ کس قسم کی منادی کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کیسی لگی تمہیں؟ وہ پوری طرح کمینگی پر اترا ہوا تھا۔ کون؟ منیب احمد کی حسیات پوری طرح بیدار ہو گئیں۔ وہی جمیلہ آپا کی گلی والی حسینہ، مہرالنساء نور جہاں۔ کیا؟ اسے جیسے جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ میں کب کچھ کہہ رہا ہوں؟ البتہ سارے محلے والے کہہ رہے ہیں کہ مہرالنساء تمہارے گھر سے نکلی تھی، تم اسے گلی تک چھوڑنے میں گئے تھے، اور کیا بکواس ہے یہ؟ منیب احمد دھاڑا۔ کیوں فضول میں تہمت لگا رہے ہو؟ اوہو، تو محترم گھائل بھی ہو گئے؟ طرفداریاں؟ ہاں جی، حسن کا رو بھی بہت ہوتا ہے۔ عابد، منیب احمد کی قوت برداشت جواب دے گئی، اور اس نے آگے بڑھ کر ایک دھپڑ جڑ دیا۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، جب تک تصدیق نہ کر لو سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کرو، یہی بہتر ہوتا ہے۔ عابد تو ابھی تک گال پر ہاتھ رکھے سکتے کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ تم نے مجھے 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے دھپڑ مارا؟ اس کی آواز گھٹی ہوئی تھی۔ تم نے بات ہی اتنی گھٹیا کی ہے؟ کوئی گھٹیا بات نہیں کی میں نے، اور جو تمہیں اتنی تکلیف ہوئی ہے تو جاؤ اس سے 2 بول پڑھوا کر گھر لے آؤ، پھر کوئی کچھ کہے تو بے شک اس کی گردن اتار دینا، مگر اس طرح مار نہیں کھاتا میں۔ وہ خطرناک تیور لیے وہاں سے چلا گیا۔ منیب احمد نے اسے گالی سے نوازا اور خود بھی باہر نکل آیا۔ عابد کا رخ جمیلہ آپا کی گلی کی طرف تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر دروازہ لاک کرنے کے بعد بے حد آہستگی سے عابد کا تعاقب کرنے لگا۔ تجسس فطری تھا۔ اس سے جھگڑا کرنے کے بعد جمیلہ آپا کی گلی کی طرف جانا کیا معنی رکھتا تھا؟ نوری وضو کرنے کے بعد مہرو کو پکار رہی تھی کہ آ کر وضو کر لے، مگر مہرو جانے کی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ دروازے پر دی جانے والی دستک بہت زوردار تھی۔ نوری جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو چکی تھی۔ برآمدے میں چارپائی پر لیٹی اماں نے مہرو کو آواز دی۔ کیا ہے اماں؟ وہ کمرے سے برآمد ہوئی۔ دستک میں شدت آ گئی تھی۔ اس نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اماں کی طرف، اور تیز تیز قدموں سے چلتی دروازے کی طرف چلی گئی۔ جس طرح سے یہ افواہ اڑی تھی، ذہنی طور پر تو وہ بے حد ڈسٹرب ہو گئی تھی، اوپر سے لوگوں کی معنی خیز نظریں اسے خواہ مخواہ کی کوفت میں مبتلا کر دیتی۔ بڑی بیزاری سے اس نے پوچھا تھا، کون؟ اور جواباً ایک دھاڑ نما آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، دروازہ کھولو نیک پروین۔ ایک لمحے کو تو وہ سہم ہی گئی۔ خوفزدہ نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا، نوری سجدے کی حالت میں تھی۔ اماں شاید اونگ گئی تھیں۔ دروازہ اب کے بڑی بے دردی سے پیٹا گیا تھا۔ اس نے ایک دم گھبرا کر کنڈی کھول دی۔ اگلے ہی لمحے اسے 2 قدم پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ کہاں ہے وہ؟ گرجدار آواز پہ مہرو نے سینے پر ہاتھ رکھا اور برآمدے کی طرف دوڑ لگا دی۔ نوری! وہ اس سے لپٹ ہی گئی۔ نوری نے نماز توڑ ڈالی اور ادھر دیکھا جہاں عابد مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور بڑی کڑی نظروں سے ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اندر کیوں گھس آئی ہو؟ نوری بہرحال اس کی طرح ڈرپوک نہیں تھی۔ میری مرضی، ہٹ درمی کی کیا ہی بات تھی؟ اماں یہ دیکھیں، وہ وہیں سے چلائی۔ بلا لو جس کو بلانا ہے تاکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن لیں، وہ دیدہ دلیری سے بولا۔ شور سن کر جمیلہ آپا نے دیوار سے جھانکا۔ ارے عابد چندہ، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ملاقات کو آیا تھا آپا، اب چلتا ہوں۔ وہ خباثت سے ہنستا باہر چل دیا۔ مہرو وہیں ستون سے لپٹی رو رہی تھی۔ اماں، جن کی آنکھ نوری کی چیخ سے کھلی تھی، حیران سی سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ ایسے میں نوری ہی رہ گئی تھی جو اپنے حوصلے کو مضبوط کر لیتی۔ پروردگار، تو جانتا ہے ہم بے بس انسان ہیں، تو نے ہم کو کس قدر مجبور کر دیا ہے کہ لوگوں کی زیادتیوں پر ہم لب بھی نہیں کھول سکتے۔ کیوں آخر کیوں؟
اماں کی فغان لبوں پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ نوری نے آگے بڑھ کر بے صبر ہوتی مہرو کو تھاما اور اندر کمرے میں لے گئی، اسے پانی پلایا، پھر بستر میں لٹا دیا۔ پلیز مہرو بس، اس نے عشق پہنچے آواز بھرا گئی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، انہیں وہی ثابت قدم بھی رکھتا ہے۔ اماں اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھیں اور ستون کے پیچھے کھڑی نوری کی لبریز آنکھیں جھلک اٹھی تھیں۔ سنیے مہرو۔ مہرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ منیب احمد تھا۔ اسے اپنے دامن پر پڑے سارے چھینٹے خون کے دھبے محسوس ہونے لگے۔ اس کی روح کچلی گئی تھی اور محض اس شخص کی وجہ سے ایک پناہ ہی تو لی تھی، اور کیا جرم ہوا تھا، اور اس پر اس شخص نے سارے محلے میں اسے بدنام کر چھوڑا تھا۔ ایک ایک کو بتایا تھا کہ وہ اس کے گھر آئی تھی۔ کتنے کمینے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے چہرے پر اندرونی کرب غبار بن کر چھا رہا تھا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بے قصور ہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کہا، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ جھکی نظروں سے کہہ رہا تھا، بے قصور کون جانتا ہے یہ بات، جبکہ آپ خود ہی یہ سب پھیلا چکے ہیں۔ وہ سختی سے کہتی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ منیب احمد کو سخت پچھتاوے نے گھیر لیا۔ وہ کچھ نہ کرنے پر بھی مجرم گردانا جا رہا تھا۔ اب اگر یہ بات کسی نے پھیلا دی تھی غلط رنگ دے کر تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اور کسی کو نہیں تو وہ اس کے گھر والوں کو تو بتا سکتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ ہاں، شام کو وہ ان کے گھر جائے گا، اس نے ارادہ کر لیا۔ مہرو منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ جب نوری نے اندر آ کر بتایا کہ منیب احمد اماں سے ملنے آیا ہے، وہ اس نام کے کسی شخص سے واقف نہ تھی، اس لیے پڑی رہی۔ دن بھر کی تھکاوٹ غنودگی بن کر چھا رہی تھی اور وہ نیم خوابی کی کیفیت میں تھی، جب اچانک تیز شور کی آواز سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، خیر کوئی نئی قیامت؟ وہ یوں ہی ننگے پاؤں باہر دوڑی۔ وہی شخص مجرموں کی طرح سر جھکائے صحن کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ محلے کی چند عورتیں اور ایک آدھ مرد بھی موجود تھے۔ جمیلہ آپا دیوار پر محو تماشا تھیں۔ معنی خیز مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو صورتحال ہی نہ سمجھ پائی تھی۔ مسکراہٹ کیا سمجھتی؟ سرسیمہ سی ہو کر نوری کو دیکھا۔ وہ اماں کے ہاتھ مل رہی تھی، ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ ہم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک آواز آئی، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، دن دہاڑے ایسی عزت دلیری میاں، تم اپنا بندوبست کہیں اور کرو اور ان سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ مگر آپ میری بات بھی تو سنیں۔ احتجاجی آواز مضبوط تھی۔ میں یہاں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا تھا۔ آپ لوگ خدا را بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میاں ہم سب سمجھتے ہیں، تمہیں بھی اور ان لڑکیوں کی چلتر چلاکیوں کو بھی۔ توبہ استغفار، بکواس بند کریں۔ وہ دھاڑا، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کسی پر تہمت لگاتے ہوئے۔ اگر ایسا ہی کوئی شک ہے آپ کے ذہن میں تو میں ابھی اسی وقت مہرالنساء سے نکاح کر رہا ہوں۔ دھم دھم سماعتوں پر جیسے بورڈ سا آن گرا۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ نوری نے حیرت سے منیب احمد کو دیکھا۔ کیا وہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے؟ ہاں نوری، میں ابھی 1 گھنٹے میں آتا ہوں، تم مہرو کو تیار کر دو۔ اور اماں جی، آپ یقین کریں، میرا اور مہرو کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، یہ سب ان لوگوں کی سازش تھی، جس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ سر جھکائے ان کے قدموں میں بیٹھا تھا اور اماں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کہیں، اپنی پسند ناپسند کا اظہار کریں یا خاموش تماشائی بنی سب کچھ چپ چاپ سہتی جائیں۔ میں ٹھیک 1 گھنٹے بعد آؤں گا۔ اس نے نوری کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ارے بڑے دیکھے ہیں ایسے بڑ بولے، اب دیکھنا پلٹ کر ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ سب لوگ بڑبڑاتے واپس چلے گئے۔ مگر نوری بیٹا، یہ منیب احمد کرنے کیا آیا تھا؟ چسکے لینے سے جمیلہ آپا باز نہیں رہ سکتی تھیں۔ وہی جو آپ نے دیکھا سنا، نوری نے تڑک کر جواب دیا۔ وہ دیوار سے نیچے اتر گئی۔ نوری مہرو کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگی اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد منیب احمد نکاح ہوا اور گواہوں کے ساتھ موجود تھا۔ مہرو تو خالی ذہن لیے بیڈ پر بیٹھی تھی، جبکہ نوری روئے چہرے کے ساتھ مسکراتی ہوئی اسے تیار کر رہی تھی، اور پھر چند لمحوں میں وہ مکمل طور پر کسی اور کی ملکیت بنا دی گئی، اس کی ملکیت جسے اس نے 2 بار دیکھا تھا، مگر اس کے حوالے سے ملنے والے زخم روح تک کو لرزا دینے کے لیے کافی تھے۔ نوری نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ اماں نے اس کا سر شانے سے لگایا، اسے خوش رہنے کی دعا دی، اور منیب احمد اسے رخصت کرا کے اس چھوٹے سے گھر میں لے آیا جہاں کبھی وہ پناہ لینے آئی تھی، اور وہ مستقل اس کی پناہ گاہ بن چکی تھی۔ چائے پیو گی؟ منیب احمد نے پردہ اٹھا کر اندر جھانکا اور اکڑی اکڑی بیٹھی مہرو نے سر نفی میں ہلا دیا، اس کے باوجود کہ اس کا جی شدت سے چائے کا طلبگار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں 2 مگ رکھے اندر آیا۔ مجھے پتہ تھا منہ سے کچھ نہیں کہیں گی آپ۔ ہاں، میں دراصل نہایت پھوہڑ ہوں، لاڈلا بیٹا ہوں اماں اور بابا کا، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔
اس لیے سلیقہ نام کی کوئی چیز مجھ میں اس گھر میں نہیں ملے گی آپ کو، مگر میرا خیال ہے آپ ٹھیک کر لیں گی۔ چائے پئیں۔ مگ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ سے تھام لیا۔ رات آپ کو ٹھیک سے نیند تو آ گئی؟ اصل میں کافی دن ہوئے یہاں کی صفائی ہی نہیں کی۔ میرے ایگزامز نزدیک ہیں نا، اس لیے وقت کی کمی ہوتی ہے۔ خیر چائے کیسی ہے؟ وہ کیا بتاتی، مگ تو یوں ہی پڑا تھا اور وہ منہ اٹھائے بس اسے تکے جا رہی تھی۔ مانا بہت خوبصورت ہوں، ایک بار دیکھنے سے جی نہیں بھرتا، مگر جناب اب تو آپ کے ہی ہیں، ساری عمر پڑی ہے دیکھنے کو۔ اس وقت چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور مجھے بھی ضروری کام سے جانا ہے۔ اماں بابا کو اطلاع بھی تو دینی ہے نا، ویسے ہو سکتا ہے تمہیں وہ پذیرائی نہ ملے جس کی توقع تمہیں ہو۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو آپ اور تم کا مکسچر رویہ، وہ ذہنی طور پر بے حد ڈسٹرب تھی، اس لیے اس کے پلے کچھ نہیں پڑا، وہ چلا گیا۔ چائے یوں ہی پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے لباس پر ڈالی، عام سا سادہ کاٹن کا فیروزی کرتا شلوار، کلائیوں میں نوری نے کانچ کی چوڑیاں پہنا دی تھیں، سرخ، سبز اور پیلی چوڑیاں، کانوں میں اماں کے چاندی کے جھمکے اور گلے میں اماں کا ہی گلو بند، میک اپ کے نام پر لپسٹک جسے نوری نے گالوں پر بلش آن کے طور پر استعمال کر لیا تھا، اور آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر۔ یہ تھا دلہن کا روپ اور ہار سنگھار۔ کوئی دیکھے تو کیسے مانے، رات ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ بھلا شادیاں ایسی ہوتی ہیں، نہ بینڈ نہ باجا، نہ سکھیوں نے ڈھولک بجائی، نہ پیا کے نام پر چھیڑا، نہ مہندی رچی، نہ تن پر اپٹن مہکا۔ وہ کیسی دلہن تھی جسے کسی نے نہ دیکھا تھا، حتیٰ کہ اس نے بھی جو ایک لمحے میں تمام حقوق اپنے نام کروا لایا تھا۔ بے قدری، بے بسی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ارے مہرونسا، یہ کیا بھائی، یوں کیا؟ دلہا بھائی نے کچھ کہہ دیا؟ نوری کی آواز پر اس نے پلکیں اٹھائیں۔ پیچھے جمیلہ آپا بھی تھیں، اس نے فوراً آنکھیں پوچھ ڈالی۔ تم کب آئیں؟ اور اماں؟ میں بس ابھی تھوڑی دیر پہلے، جب تم نے بازو آنکھوں پر رکھ کر رونے کا سٹارٹ لیا، اور اماں ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی، اس لیے جمیلہ آپا کو ہمراہ کر دیا تاکہ ہم تمہیں لے جائیں۔ مگر یہ دلہا بھائی کدھر ہیں؟ بولتے بولتے اسے خیال آیا ابھی باہر نکلے ہیں۔ جمیلہ آپا آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ جمیلہ آپا ناقدرانہ نظروں سے اس کا بھرپور جائزہ لے رہی تھی، بڑے ہی دل فریب انداز سے مسکرائیں۔ ہاں نا، دھپ سے کرسی پر بیٹھیں۔ منیب احمد کا رویہ تو ٹھیک رہا تم سے، میرا مطلب ہے رات ایسے لگ رہا تھا جیسے فوراً دو بول کہے گا اور تمہارا ڈولا واپس۔ آپا کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ نوری نے ناگواری سے دیکھا۔ یقین مانو سائرہ کے ابا اور محلے کے معزز لوگوں نے دباؤ ڈال کر اسے شادی پر مجبور کیا ہے۔ بڑا شور مچا رہا تھا کہ میرا تو نکاح ہو چکا ہے اور میں مہرونسا سے شادی نہیں کروں گا۔ مہرونسا کا دل مٹھی میں آ گیا، مگر سائرہ کے ابا نے بھی ایسا دھمکایا کہ اسے نکاح کرتے ہی بنی۔ غضب خدا کا، ہماری بیٹی کو بدنام کر کے رکھ دیا اور خود بھاگنے کے چکر میں تھا۔ مگر آپا شادی کے لیے تو انہوں نے خود کہا تھا۔ نوری نے گھور کر آپا کو دیکھا۔ ہاں نا، اس وقت جان جو چھڑوانا تھی۔ بعد میں سائرہ کے ابا کے پاس آیا اور یہ سب کہا، مگر وہ کان سے پکڑ کر لے آئے۔ ہم بھی آخر بیٹیوں والے ہیں، عزت ہے ہماری، اور پھر بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ آج اگر اسے آرام سے جانے دیتے تو باقی لوگ شیر ہو جاتے۔ میں چائے بنا لاؤں آپ کے لیے؟ مہروں سے وہاں بیٹھنا دوبھر ہو رہا تھا۔ ارے رہنے دو، تم کیوں بناؤ گی؟ مجھے بتاؤ کچن کدھر ہے، میں خود اپنی بیٹی کے لیے بناتی ہوں چائے۔ جمیلہ آپا لہجے میں مٹھاس بھر کر بولیں اور پھر ساتھ ہی اٹھ بھی گئیں۔ وہ منع کرتی رہ گئی۔ نوری، یہ سب کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ میں اتنی قصوروار تو نہ تھی۔ وہ نوری کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی، اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ تم ان کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دینا، انہیں تو عادت ہے یوں ہی ایک کی چار لگانے کی۔ اور دیکھو بار بار یہ آنسو بھی مت بہاؤ ان کے سامنے، ورنہ کوئی نیا فسانہ گھڑ لیں گی۔ نوری نے اس کے آنسو پونچھے، پھر اس کی طرف بغور دیکھا۔ تم نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے؟ یہ لو، میں تمہارے یہ 2 سوٹ لے آئی ہوں، یہی نئے تھے کچھ، تم منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو، تب تک ہو سکتا ہے دلہا بھائی آ جائیں، پھر چلیں گے۔ اس نے کپڑے ہاتھ میں لیے اور باہر آ گئی۔ باتھ روم کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، سامنے کونے میں بنے چھوٹے سے کچن میں آپا کھڑی چائے بنا رہی تھیں۔ اس سے تھوڑا ہٹ کر باتھ روم تھا۔ وہ بغیر آپا سے کچھ کہے باتھ روم میں گھس گئی، اور جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو کمرے سے آنے والی آوازیں بتا رہی تھی منیب احمد آ چکا ہے۔ اس نے تولیہ کھونٹی پر لٹکایا اور ہاتھوں سے بالوں کو درست کرتی اندر آ گئی۔ میز پر کھانے پینے کی ڈھیروں چیزیں سجی تھیں جو یقیناً منیب احمد لے کر آیا تھا۔ نوری بڑے فرینک انداز میں منیب سے باتیں کر رہی تھی اور آپا چیزوں سے پورا انصاف کر رہی تھیں۔ آؤ نا مہرو، وہیں کیوں رک گئیں؟ نوری نے اسے دروازے میں استادہ دیکھ کر کہا۔ منیب احمد کا دھیان بھی ادھر ہو گیا، وہ کنفیوز ہو گئی۔ تم لوگ بیٹھو، میں ذرا بیگ تیار کر لوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خیال اس کا یہی تھا کہ منیب احمد بھی ہمراہ جا رہا ہے، بیگ کی تیاری سے یہی اندازہ لگایا تھا۔
مگر انہیں اماں کے ہاتھ چھوڑ کر وہ باہر ہی سے چلا گیا۔ وہ حیران سی پوچھ بھی نہ سکی۔ وہ تو بعد میں نوری سے پتہ چلا کہ وہ فیصل آباد اپنے گھر گیا تھا۔ کیوں؟ یہ نہ اس نے پوچھا نہ نوری نے بتایا۔ اماں سے مل کر وہ اسی کمرے میں آ گئی جہاں اس نے اپنی زندگی کے 18.5 برس گزارے تھے۔ یہ کمرہ اس کے بہت سے رازوں کا امین تھا، اس کے آنسوؤں، اس کی ہنسی کا گواہ۔ نانا ابا کا 3 کمروں پر مشتمل یہ گھر تب ان کا ہو گیا تھا جب ابا میاں نے بغیر کوئی وجہ بتائے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا تھا۔ اماں نے وہ ساری رات 2 سالہ نوری اور 4 ماہ کی مہرو کو گود میں لیے ننگے آسمان کے نیچے پلیٹ فارم پر ٹھٹھرتے گزاری تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے تک نہ تھے کہ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچنے کے لیے لاہور کا ٹکٹ ہی خرید لیتی۔ بے پناہ سردی بھی اماں کے بہتے آنسو منجمد نہ کر سکی تھی، اور وہ سارے آنسو مہرو کے چہرے پر گرتے رہے تھے۔ صبح ہوئی مگر اماں کے لیے نہیں۔ ان کے آگے تو دور تک اندھیرا تھا۔ باپ نے یہ کہہ کر رخصت کیا تھا، بیٹی اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی نکلے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ شوہر کا ہر جبر انہوں نے صبر سے سہا تھا، مگر جانے وہ کس مٹی سے بنا انسان تھا کہ کبھی ان کے برداشت کو سمجھ ہی نہیں پایا، اور ایک روز یہ کہہ کر کہ مجھے پتھر کی بے جان مورتی نہیں چاہیے، اماں سے ناتا توڑ لیا اور اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکا۔ عورت نے قصور کیا ہو یا وہ بے قصور ہو، سزا ہر حال میں اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اماں نے ہر دکھ ظلم سہا تو یہی ان کے لیے عذاب بن گیا۔ اگر وہ کبھی بول پڑتی تو پھر کیا ہوتا؟ بوڑھے باپ کی سوالیہ نظروں کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہا تو اتنا، بابا میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے میرے صبر کو تانا بنا لیا تھا۔ پتہ نہیں ایسی نصیحت کیوں کی جاتی ہے جن پر عمل کرنا کبھی کبھی روح تک کو چھید دیا کرتا ہے۔ اس نے تیرا جنازہ ہی نکالا ہے میری بیٹی، یہ تو نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ وہ حسن تو سارا وہ نوچ گیا۔ نانا ابا نے انہیں گلے لگایا، مہرو اور نوری کو پیار کیا، اور پھر اگلے ہی روز اپنے مکان کی رجسٹری ان کے نام منتقل کروا دی۔ جب تک نانا ابا اور نانی اماں زندہ رہے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر یکے بعد دیگرے نانا اور نانی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو زندگی ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی۔ اماں نے مشین چلا چلا کر گھر کے خرچ کو سنبھالا، سلائی اچھی اور صفائی سے کرتی تھیں۔ 2 بوتیک بھی اپنا آرڈر دینے لگے، اور ساری خرابی وہیں سے شروع ہوئی۔ ظاہر تھا بوتیک والے اپنا آرڈر لینے آتے تھے، اور وہ مرد ہی ہوتے تھے۔ محلے والوں کو اعتراض ہوا، اور وہ بھی دبی زبانوں میں اونچی آواز نکالتے تو شاید حق سر سامنے آ ہی جاتا۔ یوں مشہور یہ ہو گیا کہ یہ گھرانہ اچھا نہیں ہے، مردوں کا آنا جانا ہے، اور اسی قسم کی دوسری باتیں۔ اماں میں برداشت بہت زیادہ تھی۔ وہ اول تو کسی سے اتنا ملتی جلتی ہی نہ تھیں، اور جو کبھی ان کے کان میں ایسی ویسی کوئی بات پڑ ہی جاتی تو وہ نظر انداز کر جاتیں۔ گزرتے وقت نے جہاں ان کی صحت کو متاثر کیا، وہیں مہرو اور نوری کی صورت میں 2 بوجھ ان کے سر پر تیار کھڑے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی مناسب رشتہ ملے تو وہ ان کو عزت سے رخصت کر دیں، مگر شاید سب سے زیادہ آزمائشیں بھی غریبوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جمیلہ آپا سے ان کی کافی پرانی دوستی تھی، اور وہ اکثر و بیشتر ان کی مدد کرتی رہتی تھیں۔ اب بھی اماں کے کہنے پر ایک رشتہ لائیں، جانے کون لوگ تھے۔ نوری نے تو دیکھتے ہی کہہ دیا، چھچھورے۔ ان لوگوں نے سن لیا اور کافی سے زیادہ برا مان کر چلے گئے۔ بعد میں اماں اور جمیلہ آپا نے خوب جھاڑا، مگر وہ مطمئن تھی میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور وہ دن بھی قیامت کا تھا جب اماں پر فالج کا زبردست اٹیک ہوا۔ آدھی رات کا وقت، نوری اور مہرو بے یار و مددگار، مرد کے ہونے سے کتنا سہارا رہتا ہے، اور اگر جو ان کا کوئی بھائی ہوتا تو اس آڑے وقت میں ان کے کام تو آتا، کم از کم کسی ڈاکٹر کو ہی بلا لاتا۔ اس روز مہرو کو اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی، جس نے انہیں یوں بے آسرا کر چھوڑا تھا۔ روتے روتے سحر ہو گئی۔ مہرو بھاگ کر جمیلہ آپا کو بلا لائی۔ وہ اپنے شوہر کی مدد سے اماں کو ہاسپٹل لے گئیں، جہاں انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا، اور یوں جو تھوڑا بہت جمع تھا اماں کے علاج پر اٹھ گیا۔ 8ویں دن اماں گھر واپس آئیں تو گھر میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی جس سے وہ کچھ خرید کر کھانے کا بندوبست کر لیتیں۔ بے بسی اور مفلسی پر اسے رونا آ گیا۔ وہ اور نوری کتنی دیر گلے لگ کر روتی رہیں۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا، میں کالج چھوڑ کر کہیں نوکری کر لیتی ہوں۔ مگر تمہارا خواب؟ نوری نے یوں ہی پوچھا، ورنہ وہ جانتی تھی اب ایسا کرنا ہی ہوگا۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تو ہوگی، اور اماں اس قابل نہیں رہیں کہ مشین چلا سکیں۔ اگرچہ نوری اور مہرو کی دیکھ بھال سے وہ بہت بہتر ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی بغیر سہارے کے چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ یوں اس نے اگلے روز ہی جگہ جگہ جاب کی تلاش میں خوار ہونا شروع کر دیا۔ BA فائنل میں تھی، چند دن بعد امتحان ہونے والے تھے، مگر زندگی نے جو امتحان ان کے لیے لکھ دیا تھا وہ زیادہ اہم تھا، اور جو اسے خبر ہوتی کہ پناہ لینا ہی اس کے لیے اتنی قیامت خیزیوں کا باعث بن جائے گا تو وہ کہیں اور چھپ جاتی، گلی میں ہی بھاگتی رہتی۔
بس اسٹاپ سے لے کر گلی تک آنے والے تمام راستے میں ان لڑکوں نے اس کا پیچھا کیا تھا اور وہ خوفزدہ ہو کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر تقدیر اس کے لیے کچھ اور سوچے بیٹھی تھی، اور جو کچھ لوہے قسمت پر لکھا گیا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ کیسے اور کدھر کو بھاگتی، کوئی راستہ نہ اس روز نظر آیا تھا اور نہ ہی اب بچا تھا۔ بروقت اسے اپنانے کا فیصلہ کر کے منیب احمد نے اس وقت تو لوگوں کی زبانیں بند کر دی تھیں، مگر حقیقتاً وہ لوگوں کی زبان کی زد میں آئی ہی کب تھی۔ اپنا نام دے کر وہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، جیسے بس یہی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد نہ تو اس نے پلٹ کر کوئی خبر لی تھی اور نہ ہی کوئی تسلی دینے والے چند الفاظ بھیجے تھے، اور وہ بھیجتا بھی کیوں، تھی ہی کون وہ اس کی مفت کی ایک مصیبت جو خواہ مخواہ گلے پڑ گئی تھی، اور زیادہ احساس جمیلہ آپا ہی دلایا کرتیں۔ دیوار پر آن کھڑی ہوتیں، چہرے پر زمانے بھر کی ہمدردی سمیٹ کر وہ مہرو کو دیکھتیں۔ تباہ ہو گئی زندگی، اس سے تو اچھا تھا یوں ہی رہنے دیتا، کسی اور کا آسرا تو رہتا۔ مہرو سر جھکائے سب سنتی، پھر اماں کے بازو پر زیتون کا تیل ملنے لگتی، کبھی آ جاتی تو ٹٹولتی نظروں سے دیکھتی۔ اس رات اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا، کیا بتایا نہیں کہ اس کی ایک منکوہا اور بھی ہے؟ نوری غصے سے چیزیں اٹک پٹک کرتی رہتی، اسے جمیلہ آپا سخت بری لگتی تھیں، بلکہ اکثر تو وہ انہیں جمالو آپا ہی کہتی۔ سنو نوری، گاجر چھیلتے ہوئے اس نے نوری کو پکارا۔ وہ تسلے میں آٹا ڈال رہی تھی، رک کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اس روز جب منیب احمد آیا تھا تو کیا بات ہوئی تھی؟ ذہن میں کھٹکتی بات بالآخر ہونٹوں پر آ ہی گئی، کچھ نہیں، وہ بیچارے تو معذرت کرنے آئے تھے اور اماں کو یقین دلانے کہ تم بے قصور ہو، اور یہ کہ تم ان کے گھر کیا کرنے گئی تھی، مگر پتہ نہیں کیسے لوگوں کو خبر ہو گئی، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ جمالو آپا نے ہی شوشہ چھوڑا ہوگا۔ ان کے شوہر دو چار آدمیوں کے ہمراہ دروازے پر آ گئے اور لگے شور مچانے کہ منیب احمد کو باہر نکالو، اس محلے میں یہ سب نہیں چلے گا، ہم بھی بہو بیٹیوں والے ہیں۔ لاکھ انہوں نے کہنے کی کوشش کی، صفائی دینا چاہیے، مگر کوئی بھی کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر وہ فیصلہ ہوا جو شاید عام حالات میں کبھی نہ ہوتا۔ پتہ نہیں وہ تمہیں کیسے لگے، مگر مہرو ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے اور وہ ایک ہی گاجر کو کتنی دیر چھیلتی رہی۔ ایک کپ گرم گرم چائے بنا دینا نوری، بہت سردی ہے، اسٹیشن سے سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں۔ باہر سے آتی آواز اسے پوری طرح بیدار کر گئی۔ تمام رات بارش برسی تھی اور صبح اتنی دھند تھی کہ وقت کا احساس ہی نہ ہو رہا تھا۔ وہ کسل مندی سے بستر پر پڑی تھی، جبکہ نوری تڑکے اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے روزانہ کے معمولات میں مصروف ہو گئی تھی، اور اب یہ آواز، منیب احمد! اس نے لحاف پرے پھینکا اور کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ دھند ابھی تک گہری تھی اور اسی دھند میں میرون جرسی اور شاید بلو پینٹ میں وہ سامنے کھڑا دونوں ہتھیلیوں کو سانس کی حدت سے گرم کرتا کچن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک دم ہی اس سمے بہت اچھا لگا۔ ایک دھیمی سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ یہ شخص اس کا ہے، تمام تر کیسا خوشگن احساس تھا۔ وہ کتنی دیر وہاں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ نوری چائے لے آئی تھی اور اب مسکراتے ہوئے اسے کپ تھما کر پوچھ رہی تھی کہ وہ ناشتے میں کیا لے گا، اور وہ دھیرے دھیرے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پر سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ زندگی میں بھی کیسے کیسے عجیب واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ ایک لمحے کو تو بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے، یہ کیا ہوا، کیوں اور کیسے؟ آپ آج ہی چلیں گی میرے ساتھ یا پھر کل پرسوں؟ آواز اتنے قریب سے آئی تھی کہ اس نے ڈر کر آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ آج ہی لے جائیں اسے، یہاں اس پر زندگی تنگ ہوئی پڑی ہے، نوری نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ ناشتہ بنا کر لے آئی تھی۔ ٹرے تپائی پر رکھ کر اس نے مہرو کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ مہرو، تم منیب بھائی کے ساتھ ناشتہ کر لو، اماں جاگ گئی ہوں گی، میں ان کا منہ دھلا دوں۔ وہ واپس چلی گئی۔ کیا ڈر لگ رہا ہے؟ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں منہ دھو کر آتی ہوں، سوجا تو یہی کہا، رہنے دیں ایسے ہی چلے گا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے ناشتہ سرو کرنا پڑا۔ پوچھا نہیں اتنے دن کہاں رہا، آپ خود ہی بتا دیں۔ جمیلہ آپا کی ساری باتیں ایک دم ہی یاد آ گئیں۔ وہ کئی ثانیے اس کے چہرے پر نظریں جمائے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اماں سے ملا۔ نوری نے بنا کہے اس کا بیگ تیار کر دیا تھا۔ روانگی کب ہوگی؟ اس نے مہرو سے پوچھا۔ وہ منیب احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی اسی وقت مہرو تیار ہو جائے تو۔ اور نوری اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی، زبردستی منہ ہاتھ دھلا کر کپڑے بدلوائے اور پھر ہلکا سا میک اپ بھی کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں مہرو، تو مجھے دلہن نہیں لگ رہی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ہاں تو دلہن ایسی کب ہوتی ہے؟ ٹیکا، جھومر، زیورات اور حسین ملبوسات سے لدی لڑکی دلہن لگتی ہے مائی ڈیئر، اور پھر باجے گاجے کے ساتھ بارات آئے، لوگوں کو پتہ چلے، تب ہی کوئی تسلیم کرتا ہے نا۔
اس طرح بیاہی جانے والی لڑکیوں کو لوگ تو کیا تسلیم کریں گے، بیاہ کر لے جانے والا ہی وہ مقام نہیں دیتا۔ وہ زہر خند ہوئی۔ منیب احمد کا رویہ بھلانے والا نہیں تھا۔ خیر منیب بھائی ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں، کھلی طبیعت کے مالک۔ دیکھو پہلی بار ہمارے گھر آئے اور محسوس ہی نہیں ہوا، کیسی بے تکلفی سے انہوں نے چائے مانگ لی۔ بہرحال تم اپنی اس کنوتیت سے چھٹکارا پا لو، ان کی باغ و بہار طبیعت کی وجہ سے، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ جب تم یہاں آؤ گی تو ایک خوش مزاج لڑکی ہوگی۔ نوری کو زیادہ ہی پر یقین تھی، حالانکہ اسے جانے کیوں یہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ منیب احمد کے گھر والے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، اور جب ہر طرف سے رد کیا جا رہا ہو تو خوش مزاجی خاک آئے گی۔ جیسے اس نے منیب احمد کے ہمراہ گھر سے باہر قدم رکھا، گلی کی کئی کھڑکیاں کھل گئیں۔ جمیلہ آپا تو باقاعدہ سڑک پر نکل آئیں۔ جا رہی ہو، شکر ہے خدا کا، ارے میں تو دن رات دعا مانگا کرتی تھی کہ تمہارا گھر آباد ہو جائے۔ اتنی نیک بچیاں لوگوں نے کیسے خوار کر دیا۔ سچ کہتے ہیں درانتی کے ایک طرف اور دنیا کے دو طرف دندانے ہوتے ہیں، برابر کاٹتی ہے یہ دنیا۔ حسب معمول ان کی چرب زبانی جاری تھی۔ منیب احمد اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ جمیلہ آپا سے کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی اور منیب احمد نے بھانپ لیا تھا، پھر بھی اس نے بات نہیں کرنے دی۔ سنو، یہ جمیلہ آپا کچھ عجیب سی خاتون نہیں ہے؟ وہ جانتا تھا مہرو کا موڈ خراب ہو گیا ہے، اس لیے بات کرنا ضروری سمجھا۔ جی نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں لگیں، بے حد مخلص اور خیال رکھنے والی ہیں، اماں سے بچپن کی دوستی ہے۔ بچپن کی؟ کیا دونوں میں سے کوئی بھی سسرال نہیں گئیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ نہیں گئی تھیں اماں، جمیلہ آپا اپنے چچا کے ہاں بیاہی گئیں، ایک ہی گھر میں رہتے تھے دونوں بھائی، اس لیے بیاہ کر کہیں اور نہیں گئیں۔ اور اماں؟ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ہر ماں باپ اپنی اولاد بلکہ بیٹیوں کو یہی تلقین کر کے رخصت کیوں کرتے ہیں کہ مر جاؤ۔ بولتے بولتے وہ خاموش ہو گئی۔ منیب احمد بڑے غور سے اسے بولتا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم ہی کانشیس ہو گئی تھی۔ ہاں کیا مر جاؤ؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ منہ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا سنو میری ایک بات، غور سے اور غیر جانبدار ہو کر فیصلہ دینا۔ میں نے گھر والوں کی اجازت کے بغیر شادی کی ہے، تم جانتی ہو۔ میں نہیں جانتا تمہیں دیکھ کر ان کا رد عمل کیسا ہو سکتا ہے ان کا رویہ بدلے تو میں بھی بدل جاؤں، اس لیے کہ بہرحال مجھے اپنی ماں باپ اور بہنوں کا مان نہیں توڑنا۔ ان کی بہت ساری توقعات مجھ سے وابستہ تھیں اور میں بھی۔ میں نے ابھی انہیں تمہارے متعلق کچھ نہیں بتایا، اب ظاہر ہے تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر وہ جان لیں گے۔ تمام صورتحال کو تمہیں خود ہی فیس کرنا ہوگا۔ اگر میں تمہاری مدد نہ کر سکوں تو سوری، مگر تمہیں بہت زیادہ حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور مہرو کو تو نہ جانے کیا ہوا، زور سے ہنس دی، گویا اسے کوئی چھت میسر نہیں ہوئی اور وہ ویسی کی ویسی ہے۔ وقتی طور پر بلکہ جمیلہ آپا کے شوہر کے دباؤ سے مجبور ہو کر وہ اسے بیاہ تو لایا، مگر اب ساتھ نبھانے سے معذور ہے۔ فری مہرو، کیا تقدیر ہے تیری۔ اس نے سر کو جھٹکا اور بغور منیب احمد کو دیکھنے لگی۔ ایک دم ہی اسے لگا جیسے وہ بہت بہادر ہو گئی ہو۔ خود ترسی کا احساس ختم ہوا تو اس نے خود کو بے حد مضبوط پایا۔ تو منیب احمد؟ اس نے منیب احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا شروع کیا۔ وہ حیران سا اس کی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ جیسے ہی وہ یہ بات سنے گی رونا شروع کر دے گی، مگر وہ تو اس کی بات سن کر زور سے ہنس دی تھی اور اب بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ تم لوگ کیوں عورت کو اتنا بے بس اور مجبور کر دیتے ہو کہ وہ سوائے مرنے کے اور کچھ سوچ ہی نہ سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بد کردار لڑکی ہوں، ہر مرد کو بھوکی نظروں سے دیکھتی ہوں اور آپ کو بھی پھنسانے کے لیے میں نے یہ سب ڈرامہ رچایا؟ مجھے نہیں ضرورت کسی بھی سہارے کی، آپ آزاد ہیں میری طرف سے۔ اور ہاں، یہ مجبوریاں کو رونا کسی اور کے سامنے مت روئیے گا، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ اس کا انداز طنزیہ ہو گیا تھا۔ کیا مطلب میں اپنی مجبوریوں کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے؟ وہ خاصا جزبز ہو کر بولا۔ توقع جو نہیں تھی وہ یوں پنجہ جھاڑ کر پیچھے پڑ جائے گی، پتہ نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کیا کہتی یہ جو ابھی داستان امیر حمزہ سنائی ہے؟ کیا مجبوریوں کی طویل فہرست نہیں؟ صاف دامن نہیں چھڑا رہا تھا وہ؟ یعنی اس کا فرض صرف اتنا ہی بنتا تھا کہ اس کو اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کر دے، بعد میں وہ اس پر کون سی دفاع لگائیں اور کون سا طریقہ موت تجویز کریں، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوگی۔ اچھا آدمی تھا، باقی تمام راستہ خاموشی سے کٹا تھا، جبکہ منیب احمد نے بڑی کوشش کی تھی بات کرنے کی۔ وہ لاتعلق بنی بیٹھی رہی تھی اور وہ نوری کہہ رہی تھی کہ منیب احمد اسے خوش مزاج بنا دے گا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کی رہی سہی خوش مزاجی بھی اڑن چھو ہو جائے گی۔ پتہ نہیں منیب احمد کے گھر والے اسے اندر گھسنے بھی دیں گے یا پھر دروازے ہی سے چلتا کر دیں گے۔ ہاں، جب ہمراہ لانے والا ہی دستبردار ہو رہا ہے تو کوئی اور کیوں برداشت کرے گا؟
ساری باتوں کے باوجود ایک لمحے کو بھی اس کے دل میں نہیں آیا کہ وہ منیب احمد سے کہتی اگر ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے وہیں پڑے رہنے دیتے، کم از کم اپنے گھر میں سکون سے رہ تو لیتی۔ پھر ایک دم ہی اسے خیال آیا سکون سے، اور وہ ہنس دی۔ منیب احمد نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ پاگل ہے جو اس درجہ سیریس کنڈیشن میں بھی ہنس رہی ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سختی کے ساتھ نو لفٹ کا بورڈ دوبارہ چسپاں ہو چکا تھا۔ منیب احمد نے بھی کھڑکی سے باہر بھاگتے نظاروں پر نظر جما دی۔ کھلے دروازے میں قدم رکھتے ہوئے ایک پل کو وہ ٹھٹکی، پھر خود کو حوصلہ دے کر منیب احمد کے پیچھے چل پڑی۔ ہاں، جب ساری صورتحال سے اسے خود ہی نپٹنا تھا تو وہ منیب احمد کا سہارا کیوں ڈھونڈتی؟ سامنے کمرے سے ایک بڑی پیاری سی لڑکی نکلی اور منیب احمد کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگی۔ بھائی جان آپ آ گئے؟ فوزی، ردا، دیکھو بھیا آ گئے، وہ چلاتی بھی جا رہی تھی۔ آتے کے ساتھ ہی وہ بھائی سے چمٹ گئی، ساتھ ہی دو اور لڑکیاں بھی آ گئیں۔ تینوں میں سے کسی نے بھی پیچھے کھڑی مہرو پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی ان کی وارفدگیاں دیکھ رہی تھی۔ امی بابا کیسے ہیں؟ ان کو ساتھ لپٹائے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اچانک ہی ردا کی نظر اس پر پڑی۔ فوزی، وہ کون ہے؟ اور تب ہی منیب احمد کو اس کا خیال آیا۔ وہ رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ الجھی الجھی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ پل میں کمزور ہو رہی تھی۔ حالات کوئی بھی پلٹا کھا سکتے تھے۔ اسے ابھی یہاں سے نکالا بھی جا سکتا تھا، اور پھر اس انجان شہر میں وہ جائے گی کہاں؟ اور اس وقت اس نے دور غروب ہوتے سورج پر ایک نظر ڈالی۔ ردا اس کے قریب آ چکی تھی اور اب ارد گرد گھوم کر بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ بھیا بتائیں نا، یہ کون ہے؟ کیا آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ وہ بے تابی سے گویا ہوئی۔ منیب احمد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ ردا اس کی بات کو نہیں سمجھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، آپ بھائی کے ساتھ آئی ہیں اور یہاں کھڑی ہیں، اندر چلیں نا۔ اور وہ ردا کی تقلید میں آگے چلنے لگی۔ فوزی اور دوسری لڑکی نے البتہ اب بھی کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اماں دیکھیں نا، بھائی آئے ہیں، اور ساتھ میں ان کی دوست بھی۔ ردا کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ دوست؟ اماں کا چہرہ بیٹے کی آمد کی خبر پا کر کھلا، اور پھر اسے دیکھ کر متذبذب ہو گیا۔ سلام کرو اپنی ساسو جی کو، منیب احمد نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، اور سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی کہ اماں نے سن لی۔ ان کا پیار دینے کے لیے اٹھا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا۔ وہ کنکیوں سے منیب احمد کا جائزہ لے رہی تھیں، جو اب یکسر لاتعلقی سے کھڑا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو منیب احمد؟ اماں کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی۔ ہاں، ابھی وہ اسے نکل جانے کا حکم سنا دیں گی۔ اس کا دل لرزنے لگا۔ وہ کیا کرے؟ منیب احمد کی ہدایت پر بھی عمل نہ کر سکی تھی۔ اماں، یہ مہرو ہے آپ کی بہو، ردا، فوزی، ماریا، یہ آپ کی بھابھی ہیں۔ اتنا کمزور لہجہ! بھابھی؟ ردا کی چیخ سب سے بلند تھی۔ مگر بھابھی تو فضا آپی ہیں۔ وہ 10 سالہ معصوم بچی الجھ سی گئی تھی۔ نہیں، تمہاری بھابھی یہ ہیں، مہرو بھابھی۔ چلو انہیں کمرے میں لے چلو۔ اس نے دھیرے سے تینوں کا سر تھپ تھپایا۔ ردا اور فوزی اس کا ہاتھ تھام کر جانے لگیں۔ اماں، بھابھی کو کون سے کمرے میں لے جاؤں؟ بھیا تو فضا آپی کے سوا کسی کو کمرے میں نہیں گھسنے دیتے، فوزیہ نے معصومیت سے کہا۔ تو منیب احمد کا جی چاہا سر پیٹ لے، سارے گل افشانیاں اسی نے کرنا ہوتی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ سوؤں گی ردا۔ اس نے ردا کا ہاتھ تھام لیا۔ ردا خوشی خوشی لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ سب کیا ہے موبی؟ اماں تھکی تھکی سی آواز میں گویا ہوئیں۔ کتنی توقعات وابستہ تھیں ان کو منیب احمد سے۔ وہ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ کیسے کیسے خواب دیکھ رکھے تھے انہوں نے اس کی شادی کے لیے۔ فضا ان کی بھانجی کتنی پیاری تھی۔ شروع دن سے انہوں نے فضا کو منیب احمد کی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، اور منیب احمد کو بھی اسے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ خود فضا کو بے حد پسند کرتا تھا۔ ڈیسنٹ سی فضا حمید سب کو ہی پسند تھی۔ بے حد ذہین، لائق، سمجھدار، سلیقہ شار، فرما بردار، کون سی خوبی تھی جو فضا حمید میں نہیں تھی؟ اور ابھی پچھلے سال ہی تو بڑے دھوم دھڑکے سے انہوں نے دونوں کی منگنی کی تھی، اور اب منیب احمد یہ کیا کر آیا تھا؟ ان کی سوالیہ نظریں منیب احمد کے چہرے پر مرکوز تھیں، اور وہ مناسب الفاظ کی تلاش میں تھا کہ کیسے ماں کو بتائے، یوں کہ وہ لڑکی بھی بے آسرا نہ ہو اور ماں کا دل بھی نہ دکھے۔ حالانکہ بے خبری میں وہ انہیں بہت بڑا دکھ دے چکا تھا۔ اماں، کیا آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں؟ وہ ان کے بے حد قریب آ بیٹھا، ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں وہاں پڑھنے ہی گیا تھا اماں، یہ سب تو اچانک ہی ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بتانے لگا۔ حالات بہت خراب ہو گئے تھے، میری وجہ سے ایک لڑکی بلکہ پورا گھر بدنام ہو رہا تھا۔ اگر میں اس کڑے وقت میں ان کو یوں بے سہارا چھوڑ دیتا تو؟ اماں، آپ نے ایسی تربیت تو نہیں دی ہمیں۔ سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ مگر بیٹا فضا کا کیا ہوگا؟ ان کے نرم ہاتھ بالوں پر آ کر ٹھہر گئے، اور منیب احمد بھی ایک لمحے کو سناٹے میں رہ گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ فضا کا کیا ہوگا؟ فضا، 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 فضا! ہر طرف ایک پکار سی مچ گئی۔
اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف چلا گیا۔ اماں خود گہری سوچ میں غلطاں تھیں۔ لے بھابھی، میں آپ کے لیے گرم گرم کھانا لے کر آئی ہوں۔ ماریا ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ماریا ردا اور فوزیہ سے بڑی تھی، اس لیے تھوڑی سی سمجھدار بھی تھی۔ مہرو کو واقعی زبردست بھوک لگی تھی۔ اس نے انکار کرنے کا تکلف نہیں کیا، فوراً اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی تو ماریا کھانا پلیٹوں میں نکال رہی تھی۔ امی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، بھیا بہت چٹورے ہیں نا، جب بھی آتے ہیں نت نئی فرمائشوں کے ساتھ، اور امی کا تو بس نہیں چلتا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کے آگے ڈھیر کر دیں۔ فضا آپی نے کئی کوکنگ کورس کر رکھے ہیں، بھیا سے بہت محبت کرتی ہیں نا، ہر وہ کام کرتی ہیں جو بھیا کو پسند ہو، خود بھی اتنی پیاری ہیں کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ اب تو آپ یہیں رہیں گی نا؟ میں ملواؤں گی آپ کو فضا آپی سے، بلکہ وہ خود ہی آ جائیں گی صبح۔ مہرو کا کھانا پڑے پڑے ٹھنڈا ہو گیا تھا اور وہ ایک ٹیک فوزیہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ بھوک تو اڑ ہی چکی تھی، اس نے پلیٹ پرے کھسکا دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا کھا لیں بھابھی، تینوں نے اصرار کیا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیڈ پہ چلی گئی۔ رضا، یہ تمہارا بستر ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی بھابھی، اس نے کہا تو وہ لیٹ گئی۔ تمام بدن دکھ رہا تھا، یوں جیسے کسی نے بے تحاشا پیٹ ڈالا ہو۔ آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے تو اس نے پلکیں موند لیں۔ کیسا تکلیف دہ احساس تھا کہ اس کا شوہر اس کا نہیں تھا۔ ردا، بہو سو گئی کیا؟ اماں نے دروازے سے ہی پوچھا۔ اس نے پلکیں اور زور سے میچ لیں۔ اگر جاگ رہی ہو تو اسے بھائی کے کمرے میں چھوڑ آؤ، چیزیں اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہیں، خواہ وہ مرضی کے بغیر گھر میں آئی ہوں۔ فرمان جاری ہوا۔ بغیر مرضی کے دل میں ایک انی چبھی اور بمشکل پلکوں کی باڑ پر روکے گئے آنسو تمام حدیں پھلانگ گئے۔ بھابھی، آپ جاگ رہی ہیں؟ رضا نے جھنجھوڑا۔ وہ سن سی بازو آنکھوں پہ دھرے پڑی رہی۔ رضا نے 2 بار آوازیں دیں، پھر فوزی نے ٹوک دیا، بھابھی سو گئی ہیں، تنگ مت کرو۔ رضا لائٹ آف کر کے اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ مہرو نے بازو آنکھوں سے ہٹایا اور لب بیچے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ اس کے نصیب میں ابھی مزید بھاگنا لکھا تھا۔ تقدیر کا شہ سوار ہاتھ میں چابک لیے اس کے پیچھے تھا اور اسے بھاگتے رہنا تھا۔ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تھکے، تھک کر آرام کرے، بس بھاگنا تھا۔ کب تلک وہ نہیں جانتی تھی۔ سفر ختم ہونا تھا یا اس نے ایک سوالیہ نشان تھا اور جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ ابھی بات لے کر نکلا تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہ رضا اور ماریا سے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا تھا اور سامنے کپڑے پریس کرتی مہرو کو بھی دیکھ رہا تھا۔ روئی روئی آنکھیں، چہرے پر شادابی کا نام و نشان نہ تھا۔ تعصب نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ کچھ اچھا نہیں کر رہا تھا۔ سنو، یہ تمہاری بھابھی نے منہ نہیں دھویا آج؟ اچانک ہی وہ پوچھ بیٹھا۔ دھویا تھا، ردا نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، کیا آنسوؤں سے؟ چلتے چلتے قریب آ گیا تھا۔ مہرو نے بس ایک ذرا پل کو سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا، مسکراتا ہوا شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ جان بوجھ کر انجان بنا، حالانکہ وہ اسی کے کپڑے تھے۔ کپڑے پریس کر رہی ہوں آپ کے، دھیرے سے جواب دیا۔ کیا آپ دھو بن رہی ہیں؟ کبھی وہ پاس ہی پڑی کرسی پر مزے سے ٹک گیا۔ جی؟ بے تکے سوال پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ محترمہ، یہ کپڑے آج سے پہلے، یعنی آپ کے قدم رنجہ فرمانے سے پہلے بھی استری ہوا کرتے تھے اور خوب ہوا کرتے تھے۔ خواہ مخواہ کی زحمت اٹھانے سے فائدہ۔ مہرو نے سوئچ آف کیا اور کپڑے یوں ہی سٹینڈ پر چھوڑ کر اٹھ گئی۔ رکیے، اس نے بازو سے پکڑا۔ خفا ہو گئی ہو؟ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ فوزی، کتنی بری بات ہے، تم نے آتے ہی انہیں کام پر لگا دیا۔ وہ وہیں بیٹھا چلایا، بازو ابھی تک گرفت میں تھا۔ وہ پھنسی کھڑی تھی۔ ناشتہ تیار ہے بھیا، اماں پوچھ رہی ہیں یہیں کریں گے یا ادھر؟ فوزیہ نے ادھر آتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، اپنی مسز کے ساتھ کریں گے ہم ناشتہ، بلکہ تم سب لوگ بھی یہیں آ جاؤ۔ وہ کچھ زیادہ ہی ترنگ میں تھا۔ مہرو حیران ہو رہی تھی اس کے بدلتے رویوں پر۔ زیر لب گنگناتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بازو تو چھوڑیں، اس نے چھڑانے کے لیے مزاحمت کی۔ منیب احمد نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر گیلا تولیہ اس کے منہ پر ڈال کر خود ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ یہ شخص اس کے لیے معمہ تھا۔ زندگی تمہارے لیے کبھی سہل نہیں ہوگی مہرالنساء۔ اس نے ایک گہری سانس اندر اتاری اور کمرے کی طرف چلی آئی۔ منیب احمد جانے کس بات پر اتنا خوش تھا کہ گنگناہٹیں سارے گھر میں گونج رہی تھیں۔ ماریا، ردا اور فوزی تو اسکول چلی گئی تھیں۔ وہ اماں کے پاس ہی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی ہتھیلیوں کو گھور رہی تھی اور منیب احمد اندر کمرے میں مسلسل گنگنائے جا رہا تھا۔ نرا پاگل ہے یہ لڑکا۔ اماں کمرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیں۔ السلام علیکم۔ کتنی مدھر مترنم آواز تھی۔ مہرو نے فوراً ہی آواز کی سمت دیکھا۔ کیسی ہیں خالہ اماں؟ وہ اماں کے گلے میں باہیں ڈالے بڑے لاڈ سے پوچھ رہی تھی۔ کیسے کٹے رات دن، کیسے رہے میرے بن؟ منیب احمد کی آواز پھر ابھری اور وہ لڑکی سر جھٹک کر ہنس دی۔ فضا، مہرو نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا، جبکہ اماں تو ہنوز اس کی اچانک آمد پر حواس باختہ تھیں، اور مزید یہ کہ مہرو سامنے موجود تھی۔ بڑے موڈ میں ہے، کب سے آیا ہوا ہے؟ اس کی نظر ابھی تک مہرو پر نہیں پڑی تھی۔
رات اماں مختصراً کہہ کر چپ ہو گئیں۔ بڑا مزاج ہو گیا ہے، رات سے آیا ہے اور فون تک نہیں کھڑکایا۔ میں نپٹتی ہوں۔ ہیں اماں یہ کون؟ اس کے بڑھتے قدم جیسے رک گئے۔ انہیں تو کوئی جواب ہی نہ سوجا۔ وہ تو نام بھی نہیں جانتی تھی کہ صرف نام لے دیتی۔ میرا نام مہرونسا ہے اور میں۔ اس نے رک کر اماں کی طرف دیکھا۔ بڑی بے چارگی تھی ان کے چہرے پر، جیسے وہ یہ بات چھپانا چاہتی ہوں اور اس سے کہہ رہی ہوں مت بتانا مہرونسا، مہمان ہوں یہاں چند روز کے لیے۔ اس نے بات مکمل کی اور اماں کے چہرے پر جیسے زندگی کی رمق آ گئی۔ یہ تمہارے خالو کی دور پار کی رشتہ دار ہے، چند دنوں کے لیے آئی ہے۔ ماں خود ہی وضاحتیں دینے لگیں، جبکہ فضا مکمل طور پر مہرو کی طرف متوجہ تھی۔ دوستی چلے گی؟ وہ ہاتھ بڑھائے پوچھ رہی تھی۔ مہرو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گڈ، باقی تعارف بعد میں، پہلے اس گدھے کے کان کھینچاؤں، بہت بگڑ گیا ہے۔ کتنے استحقاق سے وہ بات کر رہی تھی، حالانکہ ان کے درمیان رشتہ بندے مہینہ بھر ہونے کو تھا اور آج تک اس نے خود سے اسے مخاطب بھی نہ کیا تھا۔ منیب احمد کی گنگناہٹ رک گئی تھی اور اب اندر سے دونوں کے کہکے لگانے کی آواز آ رہی تھی۔ بات سنو مہرونسا، اماں نے پکارا تو وہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اپنے قریب جگہ بنائی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، سماعتیں منتظر تھیں وہ اب کیا کہیں گی اس سے۔ یہی کہ تم ہماری پسند نہیں ہو، ہماری پسند فضا ہے، ہمارے بیٹے سے غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ مہرونسا، ہماری مجبوری ہے، ابھی تمہارا تعارف منیب احمد کی دلہن کے طور پر نہیں کروایا جا سکتا، برادری کا مسئلہ ہے۔ منیب احمد نے تو فیصلہ کرنے اور پھر فیصلے پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی، مگر اب جو مشکلات پیش آئیں گی اس انکشاف کے بعد اس کا اندازہ اس بیوقوف کو بھی نہیں ہوا۔ ہم اس کی خوشی میں خوش تو ہیں مگر خاندان برادری میں رہنے کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ فضا اس کی بچپن کی منگیتر ہے، سارا خاندان ہمارے ملنے جلنے والے اس رشتے سے واقف ہیں۔ آپا نے کئی رشتوں کو چھوڑ کر منیب احمد کے لیے ہاں کہی تھی۔ اب اگر جب خاندان والوں کو خبر ہوگی تو کس قدر بدنامی ہوگی، ہماری بھی اور فضا کی بھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ وہ دھیرے دھیرے اپنی مجبوریاں بیان کر رہی تھیں۔ وہ کیا کرتی، کس سے کہتی؟ تقدیر نے تو خود اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا اور اب وہ کس برتے پر لوگوں سے اچھے سلوک کی توقع رکھتی؟ اس سے تو اچھا تھا وہ کہیں ڈوب کر مر جاتی، یہ جھنجھٹ تو نہ رہتا۔ مرنے سے پہلے کتنی بار مرتا ہے انسان۔ فضا منیب احمد کو لے کر باہر چلی گئی تھی اور مہرونسا اپنے حق کو استعمال کرنے کا سوچتی رہ گئی۔ بڑی رونق تھی، شور ہنگامے کی یہ محفل کم از کم مہرو کے لیے تو نہیں تھی۔ جہاں سے وہ آئی تھی وہاں تو کسی لڑکے کی طرف نظر اٹھ جانے پر بھی سو سو کہانیاں جنم لیتی تھیں، اور یہاں لڑکیاں لڑکے آزادانہ گھوم پھر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایک طرف سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی، فضا کے بھتیجے کی سالگرہ تھی اور وہ اسے بصد اصرار لے کر آئی تھی۔ وہ تو انکار ہی کرتی رہی تھی، اسے خواہ مخواہ الجھن ہونے لگتی تھی، اور جو اسے پتہ چل جاتا وہ اس کا حق اپنے لیے تفویض کر چکی ہے تو وہ کیا سلوک کرے اس کے ساتھ۔ شاید نفرت سے تھوک دے اس کے چہرے پر، ٹھوکر مار کر پرے پھینک دے۔ ارے مہرو، تم یہاں کیوں سب سے الگ تھلگ بیٹھی ہو؟ آؤ نا، انجوائے کرو۔ فضا ادھر سے گزری تو اس کو یوں اکیلے بیٹھے دیکھ کر ساتھ اٹھا لے گئی، پھر اپنے سب کزنز سے تعارف کرواتی پھری۔ منیب احمد جانے کہاں تھا، کبھی کبھی تو ویسے سایہ دار شجر کی طرح محسوس ہوتا، اگرچہ ایسا کوئی احساس تحفظ اس نے نہیں دیا تھا، مگر پھر بھی اپنے اور اس کے درمیان بندہ تعلق اسے بہت سکون دیتا تھا۔ وہ کنکھیوں سے اس کی جانب تکتی رہتی اور سوچتی، یہ اتنا مضبوط مرد جس کا ہے، پھر کتنی دیر اس مدھر خیال میں مگن رہتی کہ اچانک فضا کی مترنم ہنسی اسے حقیقی دنیا میں لے آتی۔ نہیں، وہ تو اس کہانی کا تیسرا کردار ہے، تھرڈ پرسن، جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مایوسی اس پر حملہ آور ہو جاتی، ایک لمحہ قبل کا احساس تحفظ بھگ سے اڑ جاتا، وہ خود کو پھر سے تپتی دھوپ میں کھڑا محسوس کرتی۔ کہاں گم ہو؟ فضا نے اس کا بازو زور سے ہلایا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ وحشت کرنا شیوا ہے اچھی آنکھوں والوں کا، کسی نے بڑا لہک کر مصرع پڑھا تھا، وہ جھیم کر رہ گئی۔ کہاں سے لائی ہو فیضی اسے؟ کسی نے پوچھا۔ کہاں سے کیا مطلب؟ بھئی اس دنیا کی مخلوق ہے یہ، فضا نے ہنس کر کہا۔ اچھا، میں سمجھا شاید مریخ سے بھول کر ادھر آ نکلی ہے، مذاق اڑایا گیا۔ بدتمیزی نہیں مراد، بھلا مریخ پر ایسی نادر اشیاء کہاں، یہ یقیناً چاند پر سے آئی ہیں۔ او ہو معجبین ناظرین، سوری یار، مجھے خبر نہیں تھی۔ مراد نے معذرت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہرو کو تو جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا، اس نے بہت تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ مراد کو اس رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے خفیف سا مہرو کی طرف دیکھا اور پھر دوسری سمت منہ کیے جانے کس پر غصہ اتارنے لگا۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ہمت کیسے کی اس کا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ شکایتی نظروں سے فضا کو دیکھ رہی تھی جو خود مہرو کے رد عمل پر پریشان تھی۔ سوری مہرو، تم نے مائنڈ کیا، دراصل ہم سب فرینڈز ہیں، بہت کلوز، اور پھر یہاں کا ماحول بھی خاصا آزادانہ ہے، ہم لوگ ایسی باتوں پر برا نہیں مناتے، اصل میں ساری بات دل میں میل آنے کی ہے۔
ہمارے دل صاف ہیں، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ ویسے فکر مت کرو، تم بھی چند دنوں میں اس ماحول میں ڈھل جاؤ گی، بلکہ میں تمہیں ایسا بنا دوں گی کہ تمہیں خود پر بھی حیرت ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے بڑے زور سے کہہ رہی تھی اور مہرو کا میٹر گھومتا جا رہا تھا۔ اسے اب بھی اپنے ہاتھ پر وہ لمس دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کچھ دیر اور یہاں رہی تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ گھبرا کر وہ ہال سے باہر نکل آئی۔ باہر موسم خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے من کی تپش کچھ کم کی۔ وہ لان میں آ گئی، جوتا اتار کر وہ گھاس پر چلنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر پاؤں پڑتے ہی ایک خوشگوار طمانینت کا احساس ہوا۔ دل پر چھایا غبار دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ اندر شور و غل جاری تھا۔ وہاں کی نسبت یہ ماحول بے حد پاکیزہ پاکیزہ سا لگ رہا تھا۔ نرم چاندنی میں اٹھے ہوئے سرو کے درخت اور ان درختوں کے لمبے سائے، دو رویا قطاروں کے درمیان چلتے ہوئے وہ ایک لمحے کو ارد گرد کے ماحول سے قطعی بے خبر ہو گئی تھی کہ اچانک ہی وہ جیسے چونک گئی۔ کوئی بول رہا تھا دھیرے دھیرے، جیسے کوئی شاعری پڑھ رہا ہو، قریب ہی بہت قریب۔ اس نے اپنے قدم آواز کی سمت موڑ لیے۔ دکھ کی لے پر دھیرے دھیرے رقص کریں تو آنکھیں برسیں تصویروں کو عکس کریں، یا اس میں مٹ جائیں اس جیسا بن کر، یا پھر اس کو بھی اپنے جیسا شخص کریں، یا اس کو بھی یا اس کو بھی۔ گمبھیر آواز مہرو کے اٹھتے قدم رک گئے۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے وہ کوئی عجیب سا شخص تھا۔ اسی آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا اور مہرو نے خوفزدہ ہو کر چیخ مار دی۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور مہرو کے حواس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ لہرا کر نیچے گرنے کو تھی کہ دو مضبوط باہوں کی پناہ میں آ گئی۔ بڑے دعوے کرتی ہیں، پلے کارڈ اٹھائے جلوس نکالتی پھرتی ہیں یہ خواتین، اور حالت یہ ہے اپنے سائے سے بھی ڈر جاتی ہیں۔ وہ پلکیں موندے پڑی تھی اور منیب احمد کی آواز کو بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ اسے کس نے کہا تھا وہاں جانے کو؟ وہ شاید کسی سے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے خود ہی گئی تھی۔ میرے ساتھ تھی، مراد نے ہاتھ پکڑ لیا تھا، شاید اسی لیے اپسیٹ ہو گئی اور چلتے چلتے شابی بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ ویسے وہ اتنے خوفناک ہیں تو نہیں کہ انہیں دیکھ کر بندہ بے ہوش ہی ہو جائے؟ فضا کی آواز تھی۔ ہاتھ مگر مراد نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ وہ ایک دم ہی سیکھ پا ہوا۔ فضا نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ اس میں اتنی خفا ہونے والی کون سی بات ہے موبی؟ اور پھر مراد نے کئی بار میرا ہاتھ بھی تو تھاما ہے، اس کا غلط مطلب لینا، چھی چھی۔ اس نے تعصب سے منیب احمد کو دیکھا اور مہرو کے دل میں جیسے کوئی چٹکیاں لینے لگا تھا۔ منیب احمد نے برا منایا تھا، یعنی وہ اسے اپنا سمجھتا ہے۔ اوہ کیسا خوشگن احساس تھا! اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ منیب احمد بالکل اس کے بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا تھا، ذرا پرے فضا بھی موجود تھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا۔ منیب احمد نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اسے کبھی کا پڑھا ہوا ایک شعر یاد آ گیا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ سارے خوف جیسے ہوا ہو گئے تھے۔ لو اب تم نے بھی تو اسے چھوا ہے، اب کیوں نہیں ہوا کچھ؟ فضا بگڑ کر بولی۔ ہاں میرا تو حق ہے اس پر، بے ساختہ ہی منیب احمد کے منہ سے نکلا تھا۔ مہرو نے چونک کر منیب احمد کو دیکھا۔ فضا تو آنکھیں پھاڑے منیب احمد کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیسا حق منیب احمد؟ کیا بھول گئے؟ یہ حق صرف اور صرف میرا ہے۔ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ پتہ ہے فضا، نکاح کے 3 بولوں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے؟ منیب احمد کا ہاتھ ابھی تک اس کی پیشانی پر تھا اور مہرو کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سارا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہو۔ یہ منیب احمد تھا، اس کی حمایت میں بولتا، اس کے لیے لڑتا، اس پر اپنا حق جتاتا۔ نکاح؟ کیا کہہ رہے ہو منیب احمد؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ سوری فضا، منیب احمد نے سر جھکا لیا۔ تم اماں سے پوچھ لینا، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر سمجھداری سے کام لو تو یقیناً تم میری ہم خیال ہوگی۔ پلیز ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ اور فضا منہ پر ہاتھ دھرے کمرے سے بھاگ نکلی۔ منیب احمد کا دل تڑپ گیا۔ وہ اس کی محبت تھی، آج تک انہوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے زندگی برتی تھی۔ ان دونوں میں اتنی ذہنی ہم آہنگی تھی کہ بنا کہے ایک دوسرے کی بات جان لیا کرتے تھے۔ دونوں کی پسند ناپسند ایک تھی۔ زندگی کے بارے میں جتنے خواب تھے مشترکہ تھے۔ پھر یکا یک منیب احمد نے راہ کیوں بدل لی؟ اور وہ بھی بنا بتائے۔ وہ تو اسے بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اپنے تمام دن کی تفصیل اسے سناتا، کہاں گیا، کس دوست سے ملا، کیا بات ہوئی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی۔ پھر زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس نے بنا بتائے کر لیا تھا۔ اپنی زندگی کی راہیں بدل لی تھیں اور اسے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ وہ کیسی بے خبری میں ماری گئی تھی۔ فضا جمیلہ کس قدر بھولی تھی، تم کس قدر۔ دل اور خوابوں کے ٹوٹ جانے پر وہ جتنا ماتم کرتی کم تھا۔ منیب احمد نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے فضا؟ تمہیں یوں اندھیرا کیے پڑی رہتی ہو؟ منیب احمد کئی بار آیا ہے، تم اس سے بھی نہیں ملی، لڑائی ہو گئی کیا؟ بھابھی اس کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھیں۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے پھر سے کمبل منہ تک کھینچ لیا۔ باہر خالہ اماں آئی بیٹھی ہیں، تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ نہیں میں کسی سے نہیں ملوں گی، اس نے انکار کر دیا۔ اس کا دل کسی سے بھی ملنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ منیب خالہ سب نے تو اسے دھوکے میں رکھا تھا۔ منیب احمد نے شادی کر لی اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔
خالہ اماں اور خالو ابا جانتے تھے مگر انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا۔ بیٹے کی محبت غالب آ گئی، حالانکہ کیسے بیٹی بیٹی کہتے منہ سوکھتا تھا ان کا۔ اچھا خوشخبری تو سن لو، خالہ اماں تاریخ لینے آئی ہیں۔ ہاں تو دے دے، میں نے کون سا ہیں کیا کمل پرے پھینک، وہ تو اچھل کر بیٹھ گئی۔ بھابھی نے کان میں بتایا مسکراتے ہوئے، نہیں مجھے اس شادی سے انکار ہے۔ لہجے میں بے پناہ سختی سمیٹے وہ کہہ رہی تھی۔ بھابھی نے حیرانی سے اسے دیکھا، یہ مذاق کا کون سا وقت ہے؟ مذاق نہیں حقیقت ہے، مجھے منیب احمد سے شادی نہیں کرنا، اور پلیز اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ بھابھی ہکا بکا باہر نکل گئیں اور وہ ایک بار پھر تکیے میں منہ دیے رونے لگی۔ یہ خیال کہ منیب احمد اس کا نہیں رہا اس کو پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ نوری کو خط لکھ رہی تھی کہ اماں چلی آئیں، خاموشی سے آن کر اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ کوئی کام ہے؟ اس نے پین بند کر کے رکھ دیا۔ فضا کو خبر ہو گئی ہے کہ تم منیب احمد کی بیوی ہو، بلا تمید وہ کہنے لگیں۔ خبر نہیں اب کیا طوفان آئے، میں تو چاہ رہی تھی کہ فضا دلہن بن کر آ جائے، پھر مسئلہ اتنا نہیں رہے گا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ خیر کرے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گئیں، جبکہ مہرو اس خبر سے ہی لرز گئی تھی کہ منیب احمد فضا کو بیاہ لائے گا۔ وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتی، جہاں خوشی دستک دے گی پیچھے سینکڑوں دکھ بھی آن موجود ہوں گے۔ اس نے نوری کو لکھے خط کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ زندگی سہل ہو ہی گئی ہے، کہاں یہ تو اب پہلے سے بھی مشکل ہو جائے گی، مگر کیا ضروری ہے میں ان کو بھی پریشان کروں؟ اس نے سوچا اور پھر خط کو بند کر دیا۔ کبھی تو سفر ختم ہوگا، کبھی تو۔ شابی بھائی میں آ جاؤں؟ فضا دروازے میں کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ شابی نے اپنی لال انگارہ آنکھیں اس پر ڈالیں، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے قریب آ بیٹھی، وہ کتاب میں مستغرق تھے۔ شابی بھائی ایک بات تو بتائیں، وہ مخل ہوئی، آپ سارا دن خود کو مصروف رکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، کیا آپ نغمانہ کو بلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا وہ آپ کو یاد نہیں آتی؟ کیا زندگی میں کبھی آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ کتابیں واقعی سب کچھ بھلا دیتی ہیں؟ شابی نے بے حد حیرت سے فضا کو دیکھا، وہ تو بڑی خوشباش رہنے والی لڑکی تھی، اب یہ کیسا کرب اس کی آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ فضا بی بی، وہ ہنسے، تم بڑی بھولی ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کتابیں بہترین ساتھی ہیں، مگر کبھی کبھی ان کتابوں کے بے جان گونگے لفظ سانپ اور اژدہے بن جاتے ہیں، پھن لہرائے لمحہ لمحہ ڈستے ہیں، اور انسان کسی سے کچھ کہنے کا بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہنسنے والے ہنستے ہیں، کوئی ساتھ مل کر روتا نہیں ہے، اپنا غم صرف اپنا ہوتا ہے اور اسے خود ہی سہنا ہوتا ہے۔ مانا کو بھلانا میرے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ ہے، مگر اب وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے، میں اب اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، اور یہ من تو شدم والی بات جب سمجھ میں آ جائے، روح میں رچ جائے، تو پھر ضرورت نہیں رہتی، رانجھا رانجھا کر دی نے میں آپے رانجھا ہوئی، اور سچا عشق یہی ہے، یار کے رنگ میں رنگ جانا، اس کی محبت کا دیا دل میں روشن کرنا، اور پھر اسی روشنی میں سب کچھ دیکھنا، پھر کہاں من و تو کا فرق رہ جاتا ہے، یا اس میں مٹ جائیں اس جیسا بن کر، یا اس کو بھی اپنے جیسا شخص کریں، من تو شدم تو من شدم، رانجھا رانجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی، من تو شدم۔ وہ جیسے وجد میں آ گئے تھے، بار بار انہی لفظوں کی تکرار کر رہے تھے، اور فضا حمید کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ درد کی نوعیت یکساں ہو، بندہ خود بھی زخم خوردہ ہو تو آنکھیں بھیگتے دیر نہیں لگتی، وہ بھی شابی بھائی جیسی کیفیت میں مبتلا ہو رہی تھی، وہ بھی کھو چکے تھے اور اس نے بھی گنوا دیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ اس میں شابی بھائی جتنا صبر اور حوصلہ کب آتا تھا، کب وہ بھی من تو شدم رانجھا رانجھا کر دی رانجھا ہو جاتی۔ اس نے ایک نظر شابی بھائی کی بند پلکوں پر ڈالی، جو ابھی تک من تو شدم کا ورد کر رہے تھے، اور اٹھائی، من کتابوں میں چھپی کہانیاں پھر سے سامنے آنے لگی تھیں۔ نیلی آنکھوں، براؤن سنہرے بالوں اور گلابی گالوں والا شابی جب اس گھر میں آیا تو اماں کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بے حد واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ کون ہے یہ؟ انہیں اور ہی خدشہ لاحق ہوا تھا۔ جو بھی ہو، بہرحال یہ اب یہیں رہے گا، اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بہت عزیز ہے مجھے۔ ابا کب اماں سے ڈرتے تھے، فیصلہ سنا کر شابی کو لے کر چلے گئے، اور اماں کہاں برداشت کر سکتی تھیں کہ ان کی بیٹیوں کے مقابلے میں کسی اور کو عزیز رکھا جائے، وہ بیٹیاں جنہیں کبھی پیار کی خیرات تک نہ ملی تھی، اب کسی اور کو عزیز رکھنے کا بتا کر گویا ابا میاں نے ان کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ وہ جتنا شابی کو نظر انداز کرتی، ابا میاں کو وہ اتنا ہی عزیز ہو جاتا، وہ اس سے کانچ کے کھلونے کی طرح پیش آتے، اتنی نرمی اور محبت ہوتی ان کے لہجے میں کہ اکثر فضا، رومانہ اور چھوٹا صہیب بھی چونک جاتے۔ اس طرح ابا میاں کبھی ان سے تو پیش نہیں آئے تھے، اور ان کے رویے سے اماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ شابی ان کا اپنا بیٹا تھا، اکثر جب ان کا غصہ حد سے سوا ہو جاتا تو وہ چلانے لگتیں، مجھے بتائیں کس سوتن کا بیٹا ہے یہ؟ اور ابا میاں نہایت سکون سے کہتے،
جس سوتن کا بھی ہے تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا یہ لہجہ اماں کے سینے میں دبی نفرت کی آگ بھڑکا دیتا اور وہ یہ نفرت آگے بچوں میں منتقل کر دیتی۔ بچے تھے معصوم ذہنوں کے مالک، جو کچھ انہیں بتایا جاتا رہا وہ انہی خطوط پر سوچتے چلے گئے، اور ایک وقت آیا جب ماں کی طرح وہ تینوں بھی شابی سے نفرت کرنے لگے۔ ابا میاں نے اس کا داخلہ بہترین اسکول میں کروایا تھا۔ وہ خود نہایت ذہین تھا، تمام تر توجہ پڑھائی پر دیتا، اور جو ٹائم پڑھائی سے بچتا اس میں وہ اپنے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتا، جن میں کپڑے دھونا اور اپنے کمرے کی صفائی کرنا ہوتا۔ وقت گزرا، شعور کی منزل پر قدم رکھا تو ارد گرد کے سارے ماحول میں نفرت ہی نظر آئی۔ ابا میاں کی کمر بڑھاپے نے جھکا دی تھی، وہ کروفر نہیں رہا تھا، اور ایسے میں اماں اور شیر ہو گئی تھیں۔ اب انہیں شابی کو مزید اذیت دینے کی چھوٹ مل گئی تھی۔ اسے تنگ کرنے کے سارے حربے انہیں ازبر تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوتا، سارا جہاں خواب خرگوش کے مزے لیتا، اور اماں شابی کے سرہانے کھڑی چلا رہی ہوتی، اٹھو شابی کے بچے، بازار سے فلاں چیز لے آؤ، اور شابی بلا چوں چرا آنکھیں ملتا روانہ ہو جاتا۔ کہہ نہ سکتا اس وقت بازار بند ہوگا، تیز بارش ہو رہی ہوتی اور ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا۔ ظاہر تھا اتنی سردی اور بارش میں زہیب تو ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتا تھا، ہاں شابی کو دوڑا دیا جاتا۔ بھیگتا ہامتا کامتا وہ سر درد کی دوا لے کر آتا تو اماں کا جی گھبرانے لگتا، انہیں کسی پھل کی ضرورت محسوس ہونے لگتی، اور شابی ماتھے پر بل ڈالے بغیر بھاگ بھاگ کر کام کرتا رہتا۔ اس قدر تھکا دینے والی زندگی کے باوجود پتہ نہیں کب اور کیسے وہ محبت کرنے لگا تھا مانا سے۔ وہ نک چڑی سی لڑکی جو اپنے آپ کے علاوہ اور کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، وہ شابی کے من میں آ بیٹھی تھی۔ وہ اس کی پوجا کرنے لگا تھا، چپکے چپکے من ہی من میں، اور ابا میاں سے اس کی خواہش چھپی نہ رہی تھی۔ شابی تو اتنا بڑا ہو گیا، وہ اسے محبت سے تک رہے تھے، اور شابی بھید کھل جانے پر شرم سے سرخ چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ فکر مت کرو مانا تمہاری ہے، انہوں نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی، اور وہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مانا اس کی ہو سکتی تھی۔ اور پتہ نہیں کیا ہوا، ابا میاں کے الفاظ کا اثر تھا یا پھر اس کے اپنے جذبوں کی شدت، کہ وہ مانا پر ملکیت جتانے لگا۔ اماں پہلے تو اس کے انداز پر چونکی، یہ وہ ڈرا سہما شابی تو نہیں تھا، پھر اس پر کڑی نظر رکھنے لگی، اور جس روز انہیں ابا میاں اور شابی کے ناپاک عزائم ان کی ڈانس میں کی خبر ہوئی، ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ مانا بھی کم غصے میں نہیں تھی، اس نے یہ سوچا بھی کیسے۔ وہ کھولتی ہوئی شابی کے کمرے میں آئی، دھڑ سے دروازہ کھلا، شابی بیڈ پر لیٹا دروازے کی جانب ہی تک رہا تھا، جیسے اسے یقین تھا وہ آئے گی۔ گھر میں ہونے والے ہنگامے کی آوازیں بخوبی یہاں تک آئی تھیں۔ آؤ مانا رک کیوں گئی؟ بے حد نرم و پرسکون سا لہجہ اس کے اس انداز پر ایک لمحہ کو تو مانا گڑبڑا ہی گئی، مگر اگلے ہی لمحے فوں فاں کرتی وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے 2 ٹکے کے انسان؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ غصے سے اس کا چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ شابی نرم سی مسکراہٹ لیے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، میں نے کب کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو؟ شادی تو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، مجھے محبت ہے تم سے۔ مانا تو اس کی جرأت پر دھنگ ہی رہ گئی۔ شابی تم ہوش میں تو ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں بازو سر کے پیچھے کیے مزے سے لیٹا اسے تکتا رہا، وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی رہی۔ پھر ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں ڈھیر سا پانی بھر آیا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر منہ پر ہاتھ رکھے بھاگتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد اماں کا نزول ہوا، اور جس حد تک وہ اس کو برا بھلا کہہ سکتی تھی کہا۔ شابی نے سر جھکائے ہمیشہ کی طرح سب سنا اور باہر نکل گیا۔ اماں کا غصہ پھر بھی ختم نہ ہوا، اور یہ غصہ کراکری اور دوسری چیزوں پر اترا۔ ابا میاں کمرہ بند کیے بیٹھے تھے، فضا اور زہیب خاموش تماشائی بنے سب دیکھ رہے تھے۔ اماں تو غصہ اتار کر کپڑے بدل سو رہیں، مگر مانا کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ تمام رات شابی گھر نہیں آیا اور وہ لان میں ٹہلتی رہی۔ ابا میاں نے ایک بار کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تھا اور مانا کو یوں پریشان دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ شابی کی جیت کا انہیں پکا یقین ہو گیا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب شابی کی واپسی ہوئی۔ مانا اماں کے خوف سے کمرے میں جا چکی تھی، مگر جان اب تک سولی پر لٹک رہی تھی۔ ہر آہٹ پر وہ چوری چھپے باہر جھانکتی تھی۔ زہیب نے اسے اندر آتے دیکھا تو چلایا، شابی کی واپسی! مانا ننگے پاؤں باہر دوڑی، وہ ارد گرد توجہ دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مانا اس کے پیچھے پیچھے چلتی آئی۔ شابی کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا، وہ جا رہا تھا، اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ شابی دھیرے سے پکارا، شابی کے ہاتھ تھم گئے، مڑ کر دیکھا، دروازے کے بیچ میں وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ مت جاؤ شابی، التجا تھی اس کے لہجے میں، اور وہ سحر زدہ ہو گیا۔ اس دن کا تو اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں شابی، کہہ کر وہ مڑ گئی۔ مختصر سے جملے میں اس کے لیے زندگی کی ساری خوشیاں تھیں۔ اس کا جی چاہا وہ ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے،
آج وہ زندگی کی سب سے بڑی بازی جیت گیا تھا۔ اب مانا کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ اماں کو تو سن کر کتنی دیر یقین نہ آیا۔ مانا خود کہہ رہی تھی کہ وہ شابی سے شادی کرے گی۔ وہ تو سکتے کی کیفیت میں آ گئی تھیں، اور جب یہ سکتا ٹوٹا تو انہوں نے مانا کو بے تحاشا پیٹ ڈالا۔ تم چاہتی ہو میں اس 2 ٹکے کے چھوکرے کے سامنے ہار مان لوں؟ ہرگز نہیں، مر جاؤں گی مگر ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چیخ رہی تھیں۔ ایسا ضرور ہوگا خواہ تم مر جاؤ۔ ابا میاں کا ہمیشہ والا لہجہ، اور اماں، وہ تو ہار ماننے پر تیار ہی نہ تھیں۔ جانے کہاں سے رشتہ ڈھونڈ کر مانا کی بات طے کر دی۔ چپکے سے ابا میاں کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ وہ دشمنی میں اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ اپنی ہی بیٹی کو داؤ پر لگا دیں گی۔ منیب احمد کی والدہ نے کتنا سمجھایا تھا کہ وہ بیکار کی ضد کو چھوڑ دیں، بچوں کی خوشی ہے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی تھی۔ ابا میاں کو اچانک ہی ضروری کام سے جدہ جانا پڑا، اور اماں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے نکاح کی تاریخ دے دی۔ مانا پرزور احتجاج پر تھی۔ شابی بھی بفرا ہوا تھا، مگر انہیں کب پرواہ تھی، اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو کم از کم کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ مانا نے ہر طرح سے مایوس ہو کر خواب آور گولیاں کھائیں، کسی کو پتہ بھی نہ چل سکا، اور عین اس روز جب اس کے ہاتھوں پر مہندی رچائی جانے والی تھی اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ اماں تو سکتے میں رہ گئیں۔ مانا اس حد تک جا سکتی تھی یہ تو انہوں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اور پھر انہیں کون سا مانا سے دشمنی تھی؟ وہ تو شابی سے نفرت کرتی تھیں، اور اس نفرت میں وہ اپنی بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھیں۔ ابا میاں لوٹے تو ان کا استقبال مانا کے کفن میں لپٹے وجود نے کیا۔ ایک عورت کی بے جا ضد نے پورا گھر ماتم کدہ منا ڈالا تھا۔ شابی کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چکراتا پھر رہا تھا۔ مانا محبت میں اس سے جیت گئی تھی۔ وہ تو کچھ بھی نہ کر سکا تھا اس کے لیے۔ مرنے سے پہلے رات کو وہ اس کے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ وہ اسے یہاں سے بھگا لے جائے، ورنہ اماں اس کی شادی کر کے رہیں گی۔ اور شابی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ احسان فراموش بن جاتا۔ وہ ایسا کر لیتا تو ابا میاں کا سر جھک جاتا، برسوں کی بنی عزت خاک میں مل جاتی۔ اس نے مانا کو سمجھایا تھا کہ وہ اماں کی بات مان لے۔ وہ خود بھی وہاں سے جا رہا تھا، مگر مانا تو زیادہ ہی جلد باز نکلی تھی۔ مانا کو دفن کر کے آنے کے بعد ابا میاں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، جس شابی سے اتنی نفرت کرتی ہو نا تم، وہ کوئی اور نہیں تمہارے سگے بھائی کا بیٹا ہے، جمال کا بیٹا۔ اس نے یہاں سے جانے کے بعد شادی کر لی تھی قبائلی عورت سے، مگر جیسا کہ اس کی طبیعت میں ہرجائی پن اور فرعونیت تھی، وہ عورت بھی نبھا نہ کر سکی پہلی عورت کی طرح۔ جمال وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر بھاگ آیا کہ وہ لوگ اس کے پیچھے تھے۔ بیٹا میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے التجا کی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، شابی جمال کا بیٹا ہے، اور تم نے صرف اس راز کو راز رکھنے کی سزا دے دی کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی گوا بیٹھی۔ ایسی بھی کیا ضد، ایسی بھی کیا نفرت! اور اماں چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ وہ انجانے میں بہت بڑا ظلم، بہت بڑا گناہ کر بیٹھی تھیں، جس کی تلافی کسی طور پر بھی ممکن ہی نہ تھی۔ شابی ان کا اپنا خون تھا، اور وہ اسے کیا سمجھتی رہیں؟ شابی کو تو چپ لگی سو لگی، اماں کو بھی چپ لگ گئی۔ وہ احساس گناہ کے بھاری بوجھ تلے دبی تھیں، اتنا کہ وہ شابی سے نظر بھی نہ ملا سکتی تھیں۔ وہ شابی نے تو کوئی شکوہ بھی نہ کیا تھا، بس خاموش ہو گیا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار کر بھی وہ دن بدن پرسکون ہوتا چلا گیا تھا، اور اماں کی بے سکونی اتنی ہی بڑھتی چلی گئی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا جیسے وہ کسی برف کے تودے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ منیب احمد کبھی تو اتنا مہربان ہوتا، اتنی چاہ جتاتا کہ وہ سمیٹ نہ پاتی، پور پور بھیگ جاتی، اور کبھی وہ اتنا بیگانہ اجنبی بن جاتا کہ دنوں خیال نہ رہتا اس کے ساتھ کمرے میں کوئی اور ذی روح بھی موجود ہے، اور تب مہرو اس کی آنکھوں میں فضا حمید کی طلب کو تڑپتے دیکھتی۔ وہ سوچتی خواہ مخواہ ان کے بیچ آ گئی، تقدیر نے یہ کھیل نہ کھیلا ہوتا تو کم از کم 2 لوگ تو پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے۔ اپنی آگ میں وہ خود ہی جلتی رہتی، اپنی رسوائیاں خود ہی سمیٹ لیتی، یا پھر وہ ہی اتنا خیریت و جوش والا نہ ہوتا، چھوڑ آتا، اپنی جان بچا لیتا۔ اداسیاں اس کے من میں اترنے لگتیں، اور تب بھی وہ اس کے ہاتھ تھام لیتا۔ چپ کیوں ہو، اس کی آنکھیں بھیگنے لگتیں، وہ پوروں پہ اس کے آنسو چن لیتا۔ نہیں مہرو جان، میں نے تمہیں خوشیاں دینے کا عہد کیا ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتا، پھر اسے گھمانے لے جاتا، کبھی اماں اور نوری سے ملوانے بھی لے جاتا۔ نوری نے گھر میں سلائی سینٹر کھول لیا تھا، اماں نے اسے بہترین ٹریننگ دی تھی، اور وہ اس کو بروئے کار لا کر محنت سے گھر کا خرچ چلانے لگی تھی۔ لوگ اب تو کچھ نہیں کہتے، اس نے نوری سے پوچھا تھا، اور وہ بڑے اعتماد سے مسکرائی تھی۔ میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ یوں سمجھو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جمالو آپا کی لگائی بجھائی والی باتوں پر غور کرنے کا۔ اور تب اس نے سوچا، کاش وہ بھی نوری کی طرح بے حس ہوتی، لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دینے والی، پھر شاید زندگی مختلف ہوتی۔ منیب احمد کچھ دنوں کے لیے اسے چھوڑ گیا تھا، نوری نے ہی ضد کی تھی۔
اس کا بھی جی چاہ رہا تھا۔ منیب احمد سے کہا تو اس نے یہ کہہ کر اجازت دی اماں سے پوچھ لو، اور اماں نے بخوشی اجازت دے دی۔ قبول تو وہ اسے کر ہی چکی تھیں۔ منیب احمد کی خوشی ان کی خوشی تھی، اور پھر جیسے حالات میں وہ بیاہ کر آئی تھی اس میں تو وہ بے قصور ہی تھی۔ اماں بھی عورت تھیں، عورت کے دکھ کو سمجھتی تھیں۔ بڑی دونوں بیٹیوں کو بھی وہ بہت پسند آئی تھی، اور ردا اور فوزی ماریہ تو پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں چلی تھیں۔ زندگی زیادہ نہیں تو بہت حد تک خوشگوار ہو ہی گئی تھی۔ تکلیف دہ سوچوں نے کچھ پیچھا تو چھوڑا تھا مگر مکمل نہیں۔ اب بھی کبھی وہ فارغ ہوتی تو اسے لوگوں کے رویے یاد آنے لگتے، پھر اماں کو دیکھتی تو ابا یاد آ جاتے، جنہوں نے آج تک پلٹ کر بیٹیوں کا احوال بھی نہ پوچھا تھا۔ بیوی کا تو کیا ہی پوچھتے، اولاد سے رشتہ تو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ پتہ نہیں وہ کتنے ظالم ہوتے ہوں گے، اماں پر کیسے ظلم کرتے ہوں گے، ان کی شکل کیسی ہوگی، بے حد خوفناک، بڑی بڑی مونچھیں، لال انگارہ آنکھیں، ہاتھ میں سلطان راہی کی طرح گنڈاسا۔ بے ساختہ ہی اسے ہنسی آ گئی۔ نوری جو کسی کام سے اندر آئی تھی اسے یوں ہنستے دیکھ کر پوچھنے لگی، خیریت محترمہ؟ پہلے ہنسی والی بات پر ہنسی نہیں آتی تھی، اب یوں اکیلے اکیلے اس قدر زور سے ہنسا جا رہا تھا۔ ہم بھی دیکھیں وہ زعفران کے کھیت۔ میں سوچ رہی تھی نوری ہمارے ابا کیسے ہوں گے، بہت ہی ظالم جابر قسم کے، ہاتھ میں گنڈاسا، بڑی بڑی مونچھیں اور لال لال آنکھیں۔ بس یہی کچھ تصور میں آیا تو ہنسی آ گئی۔ تم نے کبھی سوچا ہے ہمارے ابا کیسے تھے؟ فارغ بیٹھ کر کیسی کیسی باتیں سوچتی ہو تم؟ مجھے کیا پتا، میں بھی تو چھوٹی سی تھی جب انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر آدھی رات کو اماں کو نکال باہر کیا تھا۔ اور مہرو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچنا جسے کسی بات کا احساس ہی نہ ہو۔ اماں جیسی بھی تھیں، ہم تو ان کی اپنی اولاد تھے، کم از کم ہمارا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ چلو اس وقت غصے میں ایسا کیا، مگر کیا بعد میں بھی، اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی ان کے دل سے غصہ نہیں اترا؟ کبھی ہماری اماں کی یاد نہیں آئی؟ سچ تو یہ ہے مہرو، عورت جتنی بھی جان مار لے، مرد کے پیر دھو دھو کر پیے، اسے وہ مقام کبھی نہیں ملتا جو اسے ملنا چاہیے۔ مرد ہمیشہ ایک اور کی تلاش میں رہتا ہے۔ پہلو میں دنیا کی حسین ترین عورت بھی ہوگی تب بھی وہ سامنے کھڑی ایک معمولی شکل و صورت کی عورت کو ضرور دیکھے گا دلچسپی سے۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تمہیں کیوں ابا کا خیال آ گیا؟ خیر اب تو سوچنے کے لیے تمہارے پاس اور بڑی خوبصورت خوبصورت باتیں ہیں، منیب بھائی کی باتیں، آنے والے نئے مہمان کی باتیں، اچھی اچھی باتیں سوچو، فضول میں دماغ مت کھپاؤ۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے باہر چلی گئی، مگر وہ اس کے کہنے پر عمل نہ کر سکی تھی۔ نوری اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مشغول تھی، اماں دوا کھا کر چپ چاپ پڑی تھی۔ رمضان شروع ہونے والا تھا، اس لیے عید کے کپڑوں کا رش بڑھ گیا تھا، اور نوری کی مصیبت میں اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اب کہ منیب احمد کا فون آئے گا تو وہ کہہ دے گی کہ اسے لے جائے، یہاں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ خاموشی سی خاموشی تھی، وہاں ردا وغیرہ کی وجہ سے گھر میں کافی رونق رہتی تھی، پھر منیب احمد بھی تھا، کبھی کبھار کوئی فنکشن بھی آ ہی جاتا۔ یہاں تو عجیب طرح سے منجمد زندگی تھی، فون بھی جمیلہ آپا کی طرف ہی آتا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے، منیب نے فون بھی نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی، دل اس کا ویسے ہی گھبرایا رہتا تھا۔ وہ جمیلہ آپا کی طرف آ گئی، ہمیشہ کی طرح پرتپاک خیر مقدم کیا انہوں نے، سائرہ کو آواز دی کہ بہن کے لیے چائے بنا لائے، ساتھ میں سموسے بھی منگوا لینا۔ مہرو کون سا روز آتی ہے، لہجے میں ویسی ہی محبتیں تھیں۔ وہ جمیلہ خالہ کی اچھائی کی معترف تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس نے پوچھا، آپا منیب احمد کا فون تو نہیں آیا تھا؟ لو بھلا آتا تو تمہیں خبر نہ ہوتی، میں تو فوراً ہی تمہیں بلا لیتی ہوں۔ میں سمجھی شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، اس نے ہاتھ مسلے۔ ہاں بیٹا، جیتی جان کے ساتھ 100 بکھیڑے 100 مسئلے، ایک کو نپٹاؤ تو دوسرا سینہ تانے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر مرد ذات کا تو ویسے بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ارے ذرا بیوی کی نظر ادھر ادھر ہوئی پرائی عورتوں کو تاڑنے لگتے ہیں، اور پھر ایسے مرد جن کو زبردستی شادی کرنا پڑ جائے کب بھولتے ہیں اپنی پہلی زندگی کو۔ ہاں یاد آیا، منیب احمد کا بھی تو پہلے نکاح ہو چکا تھا، کیا بنا اس لڑکی کا؟ کیا چھوڑ دیا منیب احمد نے؟ بات کو گھما پھرا کر کرنا وہ خوب جانتی تھیں، جبکہ مہرو ان کی اس چالاکی کو ہمدردی پر محمول کرتی تھی۔ نکاح تو نہیں ہوا تھا، منگنی ہوئی تھی خالہ کی بیٹی سے، ظاہر ہے ختم ہو گئی۔ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ منیب احمد نے بلا دیا اس لڑکی کو، پتہ نہیں اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر چکر چلنے لگے تھے۔ دیکھو بیٹا، ایسا مرد جو شادی سے پہلے کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہو، اس کے ہاتھ سے نکلنے کے موقع بہت ہوتے ہیں، وہ بس انتظار میں ہوتا ہے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے پھر سے اٹھ جاتا ہے۔ ایسا مرد کبھی بھی اس لڑکی کو نہیں بھلا سکتا، لاکھ بیوی سے محبتیں جتائے۔ میری مانو منیب احمد کو قابو میں رکھو ابھی سے، بالکل بھی چھوٹ مت دینا اسے۔
ہر وقت کڑی نظر رکھا کرو اس پر، اور اس لڑکی کے سامنے تو جانے مت دینا، کہیں اسے دیکھ کر محبت بھڑک اٹھے تو تم کیا کر لو گی۔ جمیلہ آپا کی باتیں تھی کہ تلخ حقیقتیں، سچ ہی تو تھا۔ جب کبھی فضا حمید سے اس کا سامنا ہو جاتا وہ اسے بھول جاتا تھا، اگرچہ بعد میں وہ ٹھیک بھی ہو جاتا تھا، مگر بالفرض کبھی ایسا نہ ہوا تو محبت جاگ اٹھی اور وہ فضا حمید کو بیاہ لایا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھ آئی۔ جمیلہ آپا اسے چائے کے لیے روکتی رہ گئیں، مگر ان کی باتوں کے بعد کیا ایسی کوئی حاجت رہ جاتی تھی؟ وہاں سے لوٹی تو بے حد چپ تھی۔ نوری نے محسوس کر لیا اور جان گئی کہ جمیلہ آپا نے حسب عادت پھر کوئی بات یا شوشہ چھوڑا ہوگا اور مہرو جان اب کئی دنوں تک اپنی جان جلائے گی۔ اس نے پوچھا کچھ نہیں اور کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھ کر لائی تو بھی اسے گہری سوچ میں گم پایا۔ منیب بھائی کا فون نہیں آیا کہیں روز سے، کہیں لڑائی وڑائی تو نہیں ہو گئی؟ اپنی طرف سے تو اس نے دھیان بٹانے والی بات کی تھی، کیا پتا تھا مسئلہ ہی یہی ہے۔ مہرو کی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ساری بات کہہ سنائی۔ نوری نے سر پیٹ لیا، یہ ساری باتیں جمیلہ آپا نے کہی ہوں گی؟ ہاں تو سچ ہی کہہ رہی ہیں وہ، میں خود جانتی ہوں۔ منیب احمد فضا کو بھول نہیں پایا، وہ اب بھی فضا سے ہی محبت کرتا ہے، مجھ سے تو مجبوری سے نبھا رہا ہے۔ اللہ سمجھے جمالو آپا تم سے۔ اس نے غائبانہ طور پر جمیلہ آپا کو کوسا، پھر اسے سمجھانے لگی، غلط باتیں مت سوچا کرو، جمیلہ آپا تو یوں ہی گھر اجاڑتی ہیں، تم ہی عقل سے کام لو۔ یہ اتنا بڑا سر کیا بغیر دماغ کے ہے؟ پاگل لڑکی، منیب احمد کو کیا مجبوری ہے کہ وہ تم سے نبھا رہا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ پہلی فرصت میں تم سے چھٹکارا پا لیتا۔ رہی بات فضا سے محبت کرنے کی تو ایک لاشعوری فعل ہے، ایک عرصہ دونوں ایک تعلق میں بندھے رہے ہیں، محبت کا پیدا ہو جانا ایک فطری عمل ہے، اور وہ اگر فضا کو نہیں بھلا پایا تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ تمہاری محبت اور توجہ میں وہ شدت نہیں ہے جو فضا سے دور رہ کر بھی وہ اسی کے متعلق سوچتا ہے۔ پاگل مت بنو اور خواہ مخواہ جمالو آپا کی باتوں پر کان دھر کر اپنی زندگی بھی مت خراب کرو۔ اس نے تو بڑے رسان سے سمجھایا تھا، مگر مہرو کی سوئی ٹھہر گئی تھی۔ اتنے دنوں سے منیب احمد کا فون نہیں آیا، یقیناً فضا کی محبت عروج پر ہوگی۔ بے دلی سے کھانا کھا کر وہ لیٹ گئی۔ نوری جانتی تھی کہ اس کا سمجھانا بیکار گیا ہے، جمیلہ آپا کی باتوں میں زیادہ اثر ہے اس نادان لڑکی کے لیے، وہ کیسے اسے اس اثر سے نکال سکتی تھی، اور جب تک کہ وہ خود ہی نہ سمجھ لیتی۔ دروازے پر دی جانے والی دستک بڑی زوردار تھی۔ مہرو اماں سے باتیں کر رہی تھی، گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی، جبکہ نوری اسی مطمئن انداز سے بیٹھی تھی۔ ایسی دستکیں اب بھی مہرو کو خوفزدہ کر دیا کرتی تھیں۔ دستک دوبارہ ہوئی تو نوری اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے جناب امیر الدین صاحب سے ملنا ہے، بڑے ہی شائستہ لہجے میں کہا گیا۔ جی؟ نوری کا چونک جانا فطری تھا۔ یہ کون تھا جو ایک مدت بعد نانا کو پوچھنے آیا تھا؟ کیا وہ بے خبر تھا کہ نانا اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ نوری نے دروازہ کھول دیا۔ فطری تجسس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے اب، آپ کو شاید علم نہیں۔ اوہ، میں بے خبر ہوں اس بارے میں۔ میرا نام جمال احمد ہے اور میں ان کا داماد ہوں۔ اس نے تعارف کروایا اور نوری کے اندر جیسے بہت کچھ بلاسٹ ہو گیا۔ یہ تھا وہ شخص انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑنے والا، کیسا مہذب اور شائستہ دکھ رہا تھا اس سمے۔ یہ شائستگی اس وقت کہاں جا سوئی تھی جب رات کے اندھیرے میں ایک بے بس عورت اور دو بچیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ تم شاید رشیدہ کی بیٹی ہو؟ وہ خود ہی آگے آیا۔ جی صرف ان کی، وہ سعد مہری سے کہہ کر پلٹ آئی۔ جمال احمد پیچھے آ رہے تھے۔ مہرالنساء، مہر دیکھو، تم پوچھ رہی تھی نا اس روز ابا کیسے ہوں گے، دیکھ لو آ کر، وہ صحن کے بیچ میں کھڑی ہو کر اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ مہرو تیزی سے باہر آئی۔ نور کے پیچھے ایک شخص ہاتھ میں بریف کیس تھامے چہرے پر صدیوں کی تھکن سمیٹے کھڑا تھا۔ نور، مہر، میری بچیاں، وہ بے تابی سے آگے بڑھا۔ مہر ساکت کھڑی تھی، جبکہ نوری پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روک رہی تھی۔ اماں آواز سن کر لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی تھیں اور صحن میں کھڑے جمال احمد کو پہچان کر اس سوچ میں گم تھیں 20 برس بعد آنے والے شوہر کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ 20 برسوں کی مسافت اور درد کی شدتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیں یا پھر معاف کر کے عورت کی ازلی وفاداری کا ثبوت دیں۔ نور، جمال احمد کا ہاتھ نوری کے کندھے پر آن ٹکا اور نور جو منہ موڑے کھڑی تھی پلٹی اور جمال احمد سے لپٹ گئی۔ آپ نے اتنا ظلم کیوں کیا ہم پر ابا؟ وہ سسکتے ہوئے ان کے سینے سے لپٹی کہہ رہی تھی۔ جمال احمد نے دوسرا بازو پھیلایا اور مہرو بھی ان کے بازو میں سما گئی۔ 20 برسوں کی جدائی کے آنسو تھے، تھکن تھی، اذیتوں کے بے شمار پل تھے جو ان آنسوؤں میں ڈھلتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو رشیدہ، وہ اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور اماں ایک حرف شکایت لب پر نہ لائیں تھیں۔ دل کی وسعتوں میں جہاں اتنا کچھ سمایا تھا یہ بھی صحیح۔ صبح تک محلے میں خبر پھیل چکی تھی کہ رشیدہ کا شوہر لوٹ آیا۔
خبر رساں ظاہر تھا جمیلہ آپا ہی تھیں۔ تمام عورتیں اماں کو مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ ابا سارا سارا دن مہرو اور نور کو پاس بٹھائے رکھتے۔ بہت تڑپا ہوں تمہاری خاطر، اب بور نہیں۔ وہ انہیں سینے سے لگا کر پیار کرتے۔ وہ دونوں بھی بے حد خوش تھیں۔ کبھی جو دل میں ان کے لیے نفرت تھی وہ خود بخود محبت میں ڈھل گئی تھی۔ اب کہ رمضان شریف ہمارے لیے بہت ہی مبارک مہینہ ثابت ہوا۔ صبح پہلا روزہ تھا اور نوری سحری کی تیاری کرتے ہوئے مہرو سے باتیں بھی کیے جا رہی تھی۔ ہاں پتہ نہیں وہ پریشان تھی۔ 1.5 ماہ سے منیب احمد کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کا پریشان ہونا فطری امر تھا۔ نوری منیب احمد کیوں نہیں آیا ہے تم یہ سوچ رہی ہو، اور میں پاگل ہوں جو اتنی دیر سے باتیں کیے جا رہی ہوں؟ نوری نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ سچ مچ پریشان تھی۔ ایک بات کہوں مہرو، یقین کرو گی مجھے لگتا ہے جیسے جمیلہ آپا نے کچھ گڑبڑ کی ہے، ورنہ ایسا تو نہیں کہ وہ پلٹ کر خبر بھی نہ لیں، مگر انہیں کیا ضرورت ہے کوئی گڑبڑ کرنے کی؟ بھلا کیا مفاد ہے ان کی اس بات میں؟ یہ بات تو وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی کہ جمیلہ آپا اس کا برا سوچیں گی۔ تم ابھی تک جمیلہ آپا کو سمجھ نہیں سکی ہو۔ وہ اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر رمضان شروع ہوا تو مصروفیت کچھ اور بڑھ گئی، جبکہ مہرو کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ابا کسی ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے۔ کہہ کر گئے تھے کہ واپسی پر وہ انہیں سرپرائز دیں گے۔ کیا باوجود اصرار کے نہ بتایا تھا، اور وہ اس سرپرائز کا انتظار کرنے لگی تھیں۔ اماں مہرو کی حالت سے واقف تھیں، اس لیے نور سے کہا کہ وہ اسے بازار لے جائے، کچھ تو ذہن بٹے، اور اب وہ اس کے سر پر کھڑی سے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں لینا، وہ بے دلی سے بولی، مگر عید پر نئے کپڑے تو پہنو گی کہ نہیں؟ نہیں پہننے مجھے نئے کپڑے، وہ روحانسی ہو گئی۔ یا وحشت، یہ لڑکیاں بھی کیا چیز ہوتی ہیں؟ نوری آپ بھر کر بیٹھ گئی۔ تمام عمر والدین کے گھر گزاریں گی، 1 سال شوہر کے ساتھ کیا گزار لیں گی کہ اس کے بغیر کچھ اچھا نہیں رہتا۔ ہائے رے لڑکیاں، تم بھی لڑکی ہو، مت بھولو، اور جب تمہاری شادی ہوگی تب پوچھوں گی تم سے، وہ سلگ کر بولی تھی۔ اس دن جب ابا واپس آئے تو ان کے ساتھ جو سرپرائز تھا اسے دیکھ کر مہرو کی آنکھیں ہی کھلی رہ گئیں۔ شابی دھیرے سے ہونٹ ہلے تھے، اور شابی بھی اسے دیکھ کر کم حیران نہیں ہوا تھا۔ بیٹا اپنی بہنوں سے ملو، اور مہرو، نور یہ تمہارا بھائی ہے۔ شابی، سگے سوتیلے کے جھنجھٹ میں مت پڑنا، خون ایک ہو تو ان باتوں کی قطعی اہمیت نہیں رہتی۔ شابی کی اداس آنکھوں میں بھی چمک اتری ہوئی تھی۔ یہ تمام عمر اس نے جن رشتوں کے لیے ترستے گزاری تھی وہ سب کچھ اسے مل گیا تھا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر کیوں نہ نازا ہوتا۔ رات افطاری کے بعد کھانے پر خاصا اہتمام تھا۔ اماں شکر گزار تھیں، ان کی آزمائش ختم ہو گئی تھی۔ خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر انہیں اس طرح نواز دیتا ہے کہ دامن بھر جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا مہرو، میری شادی ہو رہی ہے فضا کے ساتھ۔ کھانے کے بعد نوری چائے بنا کر لائی تو شابی بھائی نے بتایا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے نئی اور حیران کن تھی۔ ہاں، یہ اس عورت کی التجا تھی جس نے زندگی بھر مجھے اذیتیں دیں، مجھ سے سب کچھ چھین لیا، پھر بھی میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکا۔ عید کے اگلے روز نکاح ہے میرا فضا کے ساتھ۔ میرا خیال تھا کہ منیب نے تمہیں اطلاع دی ہوگی۔ چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے بتا رہا تھا۔ ان کا تو فون آئے 1.5 ماہ سے اوپر ہو چلا۔ فضا کی شادی کی خبر نے اسے دلی طور پر پرسکون کر دیا تھا۔ اچھا، شابی بھائی نے بے حد حیرت سے کہا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کل بتاؤں گا۔ وہ چائے کا مگ رکھ کر اٹھ گیا۔ نوری بھی اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ مہرو وہیں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ دونوں چاند مبارک ہوں۔ نوری نے اس کے پہلو میں ننھے چاند کو لٹاتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ صبح عید ہوگی نوری؟ وہ اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ منیب احمد اب تک نہ آیا تھا، کیسا کٹھور ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے آج چاند رات ہے، صبح عید ہوگی، مگر تمہاری عید تو دید سے مشروط ہوگی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اندر آ سکتے ہیں؟ آواز تھی کہ زندگی کا پیام۔ اس نے فوراً دروازے کی سمت دیکھا۔ منیب احمد موجود تھا۔ اتنے دنوں کی بے رخی یاد آئی تو اس نے فوراً منہ موڑ لیا۔ اب بھی نہ آتا؟ بیٹے سے ملنے آیا ہے، کون سا میری جدائی کھینچ لائی ہے؟ وہ دل ہی دل میں سخت ناراض تھی۔ میں تو سمجھا چاند آسمان پر ہی نکلا ہے، مگر بھائی ہمارا چاند تو اس سے بھی خوبصورت ہے، وہ منہ پر جھکا کہہ رہا تھا۔ اوہو، ناراضگی سرگوشی کی۔ نوری یار یہ کیسے مانے گی؟ اس نے بیچارگی سے پوچھا۔ آپ کو تو پتہ ہوگا، بہرحال جلدی سے منا لیں، پھر ہمیں بازار بھی تو لے چلنا ہے شاپنگ کے لیے۔ وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ تو جانے من مہرونسا نور جہاں، تمہارا جہانگیر تمہارے سامنے دست بدستہ ہے، معافی کا خواستگار، جان کی امان چاہتا ہے، اور بس بھائی پتہ نہیں کیسے معافی مانگتے ہیں۔ یار معاف کر دو، غلطی تمہاری بھی تو ہے نا، کیوں کہا تھا مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ کیا وہ چونکی؟ میں نے کب کہا تھا کہ بات نہیں کروں گی؟ 2 ماہ سے تو آپ نے فون تک نہیں کیا، اور اب الزام لگا رہے ہیں
2 ماہ سے محترمہ لگاتار ہفتے میں 1 بار فون کرتا رہا ہوں تمہاری خیریت دریافت کرنے کے لیے، اور ہر بار محترمہ کا یہی جواب ملا ہے مجھے فرصت نہیں ہے۔ کیا میں سہالہ سے یہی جواب سننے کے لیے فون کرتا تھا؟ سہالہ سے؟ ہاں، ٹریننگ کے لیے وہاں گیا ہوا تھا۔ آپ سے جمیلہ آپا نے کہا ہوگا۔ نوری کی ساری باتیں یاد آ گئیں جن پر وہ یقین نہیں کرتی تھی۔ نہیں، ان کی بیٹی صاحبہ نے، وہ تو اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، بتاؤں تو بات ادھوری چھوڑ دی، اور آپ نے یقین کر لیا۔ ان کی باتوں کا وہ کبیدہ خاطر ہوئی۔ اگر میں ان کی باتوں کو یقین کرتا مہرالنساء، تو آج تم اس مقام پر نہ ہوتی۔ انہوں نے تو شروع دن سے مجھے تمہارے خلاف بھڑکایا، یہ کہ تم لڑکے پھانس لینے میں ماہر ہو۔ خیر، اس خوبی کا تو میں بھی قائل ہو گیا، دیکھ لو کیسے میں پھنس گیا۔ حالانکہ ایک عدد منگیتر بھی موجود تھی، پھر بھی تم نے، وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ منیب احمد، وہ خفگی سے بولی۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے، وہ گنگنایا۔ آج مجھے بہت سی خوشیاں ملی ہیں مہرالنساء، اور سب سے بڑی خوشی تم نے مجھے دی ہے۔ اس نے مہرو کے ہاتھ تھام لیے۔ میرے متعلق کوئی بھی بات سوچنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ باقی یہ کہ میرے درمیان ہمارا ماضی کبھی نہیں آئے گا، نہ ہی ماضی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی۔ میرا اشارہ جمیلہ آپا اور فضا کی طرف ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار، ایک دوسرے کے امین ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرنا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا اعتبار ہیں۔ اور بھائی، باقی ڈرامہ کل بول لیجیے گا، ہمیں بھی اپنے بھتیجے کا دیدار کرنا ہے۔ رضا نے کھڑکی سے سر نکالا، دونوں ہنس دیے۔ اچھا، باقی ڈرامہ پھر بولوں گا، ابھی تو۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے۔ ابھی تو چاند رات مبارک ہو آپ کو بھی، مہرو نے دھیرے سے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ کو دباتا باہر چلا گیا۔ مہرو نے اپنے ساتھ لیٹے بیٹے کو دیکھا، بالکل منیب احمد کی کاپی تھا۔ اس نے اس کی چمکتی پیشانی پر لب رکھے۔ ایک آسودگی اس کے تن من میں پھیل گئی۔ ردا، ماریہ، فوزیہ سبھی اندر آ گئے تھے اور منہ پر جھکے سے پیار کر رہے تھے۔ ان سب کی محبتیں گواہ تھیں کہ اس کی زندگی میں بہار کا دریچہ کھل چکا ہے۔ آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں، اور اگلی صبح اس کی زندگی کی روشن ترین صبح ہوگی۔ اس نے کھڑکی کی سمت دیکھا۔ منیب احمد کھڑا اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے اشارہ کیا اور اس نے شرما کر پلکیں جھکا لیں۔ ہونٹوں پر پھیلی دلفریب مسکراہٹ منیب احمد کو بے چین کر رہی تھی، اور وہ ان سب کے باہر نکلنے کا منتظر تھا کہ اتنے دنوں کی جدائی کی پیاس بجھانے کے لیے کل کا انتظار بے حد مشکل تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔